السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ کے لیے ناول کی وہ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں جس کا سب کو رہتا ہے بے صبری سے انتظار۔ جی ہاں، ناول کی ہے لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہو گیا نا سرپرائز؟ میں نے تو پریویس ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اس کی 20 ایپیسوڈ ہوگی، جبکہ یہی میں تو 19 ایپیسوڈ کو ہی لاسٹ ایپیسوڈ کہہ رہی ہوں۔ تو جناب آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ ہو رہی ہے۔ تو مجھے لگا تھا ایسا کہ 3 ایپیسوڈ ہو جائیں گے، لیکن جب میں نے ریڈنگ شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو 3 ایپیسوڈ نہیں ہوں گی، اتنے میں 2 ہی ایپیسوڈ ہوں گی۔ تو پھر میں نے کمپلیٹ کر دی، اور یہ ایپیسوڈ اسپیشلی ہے ٹیکنو کرافٹس کے لیے۔ انہوں نے بہت مجھ سے کہا کہ ڈبل ایپیسوڈ، حالانکہ میں نے انہیں رپلائی کیا تھا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے رپلائی دیکھا ہی نہیں، اور انہوں نے میری 2 دن سے ہر ویڈیو پر یہی کمنٹ کیا کہ میں نے آپ سے ڈبل ایپیسوڈ کا کہا ہے۔ تو یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے ہے۔ اب یہ کب اپلوڈ ہوتی ہے یہ آپ کی قسمت ہے، مجھے نہیں معلوم میں اسے کل اپلوڈ کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی۔ انٹرنیٹ کی بندش ہو گئی تو رہ جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو میں اس سے پہلے کوشش کروں گی کہ ایڈٹ کر کے اس کو جو ہے شیڈیول کر دوں اور آپ کو ایک دن میں 2 ایپیسوڈ مل جائیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں، ہوپ فلی فار دا بیسٹ کہ یہ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر سکوں اور آپ کو سنڈے کو ہی مل جائے، اور آپ کا سنڈے فن ڈے ہو جائے، آپ ڈبل ایپیسوڈ انجوائے کر سکیں۔ باقی اب اللہ وارث ہے، انٹرنیٹ کی بندش ہو گئی تو میں معذرت خواہ ہوں ایڈوانس میں کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، وہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ چلیے باتیں بعد میں کریں گے ایپیسوڈ کے اختتام پر، فی الحال بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے کنارے خواب جو، مصنفہ ہیں فرح بخاری، اور آج آپ سب سن رہے ہیں اس کی آخری قسط۔ صدیق نے کچھ دیر رک کر رفیق سر کے معمولات کا جائزہ لیا۔ قاسم دوسری منزل کے خالی رومز کی اپنی نگرانی میں صفائی کروانے گیا تھا۔ عصمت اللہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ فی الحال کچھ دیر وہ اور سر یہاں اکیلے تھے۔ ریسیپشن پر آنے جانے والوں کا رش بھی نہیں تھا۔ اسے لگا بات کرنے کا اس سے بہتر موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ سر، یہ پارکنگ ایریا کے باہر بلو کار دیکھ رہے ہیں؟ سائڈ ٹیبل پر کمپیوٹر آن تھا۔ اس نے مانیٹر کی طرف اشارہ کرتے ایک جگہ انگلی رکھی۔ سر، اس بندے نے عادت ہی بنا لی ہے اپنی کار یہاں پارک کرنے کی۔ ہماری پارکنگ میں داخل ہونے والوں کو کافی مشکل ہو جاتی ہے، اور سر صاف نظر آتا ہے یہ آدمی تنگ کرنے کی نیت سے ایسا کرتا ہے، ورنہ دیکھیں آگے کھلی جگہ موجود ہے۔ سر، رفیق اس جگہ کو بغور دیکھتے سوچ میں پڑ گئے۔ تنگ کرنا تو وجہ نہیں ہو سکتی، یوں ہی کوئی لاؤبالی سا جوان ہوگا، آرام سے سمجھا لیں گے۔ آپ کو نہیں پتا سر، لوگوں کے اندر نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ہمیں ہوٹل کے اندر آنے والوں کی بھی اب کڑی نگرانی کرنا ہوگی۔ بنا سامان وغیرہ کی جانچ کیے ہم کسی کو بھی کمرہ دے دیتے ہیں، سراسر سیکیورٹی رسک ہے سر۔ صدیق ذرا زیادہ جذباتی ہو گیا۔ رفیق احمد مسکرانے لگے۔ اچانک اتنی فکر مندی، خیریت تو ہے؟ آپ کو یاد ہے سر، پچھلے دنوں مولانا ٹائپ ایک اونچا لمبا آدمی ہوٹل میں آیا تھا، آپ نے بعد میں بتایا تھا کہ وہ سوار کا والد تھا۔ صدیق نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے۔ رفیق احمد اس آدمی کے ذکر پر اپسیٹ سے ہو گئے۔ سر، وہ آدمی سوار کا والد نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ابرو ایک دم کھنچ گئے۔ صدیق کی تمہید بھی اب کچھ مشکوک لگنے لگی، اس لیے لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ سر، اس دن مال روڈ پہ سوار سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے والد صاحب کے آنے کا تذکرہ کیا۔ باتوں باتوں میں ان کا حلیہ ڈسکس ہوا تو سوار نے کہا کہ یہ ان کے ابا جی کا حلیہ نہیں ہے، وہ تو ایک بھاری جسامت اور میانہ قد کے مالک ہیں، جبکہ یہ آدمی تو اونچا لمبا اور کمزور سا تھا۔ سر، اس آدمی نے آپ سے کیا باتیں کی تھیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے وہ ایک مشکوک آدمی ہو سکتا ہے؟ صدیق اس لمحے بالکل انجان بنا ان سے استفسار کر رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے رفیق احمد نے اپنی اور اس کی باتوں کی تفصیل صدیق سے ڈسکس نہیں کی تھی۔ لیکن کوئی جعلی شخص میرے پاس آ کر جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھے۔ سر، میں سوار کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جھوٹ ہرگز نہیں بولتا۔ کچھ نہ بتانا چاہے تو خاموش رہتا ہے، ورنہ پھر جھوٹ بھی اپنے والد سے متعلق ناممکن سر۔ صدیق نے بھی آج جیسے قسم کھائی تھی اپنا مدعا بیان کرنے کی۔ رفیق احمد بالکل خاموش ہو گئے۔ صدیق انہیں سوچتا چھوڑ کر خود بھی قاسم کے پیچھے چلا گیا، دل میں یہ دعا کرتے کہ کاش سوار سے متعلق ان کی سوچ اب مثبت سمت میں سفر کرے۔ بنا سوار کے علم میں لائے اس نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، آگے تو بس اللہ پاک سے کرم کی امید تھی۔ کنان بیٹا، کھانا پھر آدھا چھوڑ دیا؟ اماں نے ٹرے کی طرف دیکھ کر دوسری نظر کنان کے افسردہ چہرے پر ڈالی۔ چھٹیوں کے بعد بچے کیسے صحت مند اور تر و تازہ ہو کر اسکول کالجوں کو جاتے ہیں۔ ہفتہ بھر رہ گیا ہے تمہارے کالج کھلنے میں، ایسی مرجھائی زرد شکل لے کر جاؤ گی؟
وہ آج اسے امی کی طرح ڈانٹ رہی تھی۔ کنان چپ چاپ ٹیبل کا کونا کھرچتی رہی۔ گھر میں داخل ہو کر برآمدے کی طرف بڑھتے رفیق احمد کے قدم سست ہوئے۔ اماں کی فکر مندی نے ان کی سوچ کا در بھی واہ کیا۔ کتنے دن ہو گئے تھے انہیں کنان سے بات کیے، اس کے لاڈ اٹھائے، اور لاڈ تو اب وہ کرتی ہی نہ تھی، کیسی خاموش رہنے لگی تھی۔ باپ کے سمجھانے پر فرما برداری تو دکھا چکی تھی، پر وہ خوش نہیں تھی شاید۔ خوابوں میں جینے کھیلنے کی عمر میں اسے گریز اور بندشوں نے آ لیا تھا۔ جانے سوار کے معاملے میں وہ کتنی سنجیدہ تھی، وہ سوار جو خود ان کے دل کے بھی بے حد قریب رہا تھا، وہ ذہین آنکھوں والا سعادت مند لڑکا جس نے اپنی اچھی عادات کی بدولت چند دنوں میں ہی ان سب کا دل موہ لیا تھا۔ کیا وہ اس قدر سازشی ہو سکتا تھا؟ صدیق کہہ رہا تھا اس کا دوست جھوٹا نہیں ہو سکتا، جبکہ انہوں نے تو بڑے آرام سے اسے اغوا کار بھی سمجھ لیا، اور وہ تو یوں لگ رہا تھا نہ جانے خود بھی کتنے دشمنوں میں گھرا تھا۔ ایک آدمی خود کو سوار کا باپ بتاتے ان کے سر پر پہنچ گیا۔ اللہ جانے اس نے کتنے جھوٹوں کا سہارا لیا تھا۔ سوار بھی کہتا رہ گیا کہ اس نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ جانے ماضی میں سوار سے کن حالات میں کچھ غلطیاں سرزد ہوئیں، جانے ایک معصوم پیارا سا بچہ کیسے کیسے حالات کا شکار ہوا۔ انہیں کم از کم ایک بار تو سوار کو بھی سننا چاہیے تھا۔ اور پھر کنان، ٹھنڈی آہ بھرتے ان کے سوچ کے دھارے تبدیل ہوئے۔ اسے بھی بلا سوچے انہوں نے ماہین سے ملا دیا تھا۔ کنان اور ماہین ان کی دو بیٹیاں، لیکن مزاجاً ایک دوسرے سے قطعی مختلف۔ کیا واقعی کنان کا اب تک کا رویہ اس قدر بے اعتباری کا اہل تھا؟ کیا وہ ان کی نیک اور اطاعت گزار اولاد نہیں تھی؟ اماں جی کے دو ہی جملوں نے رفیق احمد کا کلیجہ کاٹ دیا۔ وہ آیا ہو کر اس کے زرد کملائے ہوئے چہرے کے بارے میں فکر مند تھی، اور وہ باپ ہو کر اندیکھا کیے جا رہے تھے۔ کنان، وہ سوچوں میں گم بیٹھی کنان کے نزدیک آئے۔ جی ابو، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیٹا، اس دن تم دیا کے ساتھ مارکیٹ گئی تھیں تو میں نے آپ سے پوچھا تھا ابو۔ وہ ایک دم دہل گئی۔ یہاں آؤ، انہوں نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ سے اپنی طرف بلایا، اور وہ سہمے سہمے انداز میں آگے بڑھی۔ میں نے کب کہا کہ تم نے نہیں پوچھا؟ انہوں نے پیار سے کنان کو اپنے ساتھ لگایا، جس کی پلکیں ایک ہی محبت بھرے جملے سے بھیگنے لگی تھیں۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے لیے بھی کچھ لے لیتی۔ کچھ دنوں تک تمہارے کالج کھلنے والے ہیں، کوئی تیاری نہیں کرنی؟ جی میں دیکھتی ہوں۔ اور یہ اماں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتی ہوں؟ ناشتہ ہیوی کیا تھا ابو، بس اسی لیے بھوک نہیں لگی۔ وہ بھی اب مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اعتماد قدرے بحال ہوا تھا۔ ہیوی ناشتے کے آثار تو نظر نہیں آتے چہرے پر۔ وہ اب آنکھیں میچے اسے چھیڑ رہے تھے۔ چلو شاباش، پہلے لنچ پورا کرو۔ جی، اس نے سر جھکایا اور وہ ایک گہری سانس لیتے گھر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھیں سوار کارڈز چھپ کر آ گئے۔ سماما کا چہرہ گولڈن اور گرے کارڈز لیے خوشی سے دمک رہا تھا۔ سوار کے گلے میں کچھ پھنسا۔ کارڈز؟ یہ سماما بھی پتہ نہیں کیا کچھ ارینج کیے بیٹھی تھی، نہ اسے اطلاع کرتی نہ مشورہ طلب کرتی، بس ایک ہاں کے بعد سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کارڈز تو سوار کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھے۔ یہ کس لیے؟ وہ جیسے کسی کنویں سے ابھرا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں سوار؟ وہ منہ بنا کر ہنسی۔ مہمانوں کو انوائٹ نہیں کرنا کیا؟ زیادہ دھوم دھام ہے کیا؟ کارڈ ہاتھ میں لیتے اس نے استفسار کیا۔ نہیں، لیکن جتنے لوگوں کو بلانا ہے انہیں کارڈز تو دینے ہی ہوں گے۔ میری طرف سے تو یہیں مری کی 6-7 فیملیز ہیں، باقی حسن ابدال سے چند ایک رشتہ دار، اور آصفہ آپی اور ان کے سسرالی۔ باقی آپ اپنی طرف سے جتنے لوگوں کو بھی بلوانا چاہیں۔ میں نے کسے بلانا ہے؟ بس میاں جی۔ وہ رک کر دماغ کھنگالنے لگا۔ رب نواز، صدیق، قاسم اور عمران، دلیر بھائی۔ وہ ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، سوچ لیں، ابھی کارڈز بھی یہیں آفس میں رکھے ہیں۔ وہ ادھر ادھر سے کچھ ضروری چیزیں سمیٹتی کہیں جانے کی جلدی میں لگ رہی تھی۔ سوار نے اس کے چلے جانے کے بعد کارڈز کھول کر دیکھا۔ سوار، عبدالعلی اور سماما ابراہیم نے 5 دنوں بعد نکاح کے مضبوط رشتے میں بندھ کر ایک ہو جانا تھا۔ سر جھٹک کر سوار نے کارڈ دور ٹیبل پر پھینکا۔ سماما تو تھی ہی بےتاب، قدرت بھی شاید ان دو ناموں کو جوڑنے میں سرپٹ دوڑ رہی تھی، اور جانے قدرت کے یہ فیصلے دل کی خواہشوں سے متصادم کیوں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم آپا۔ رجسٹر پر جھکے رفیق احمد نے نویدہ آپا کی کال کام کرنے کے دوران ہی اٹینڈ کر لی۔ وعلیکم السلام۔ مصروف تو نہیں ہو؟ ہوٹل میں ہوگے؟ جی ہوٹل میں ہوں، لیکن زیادہ مصروف نہیں۔ آپ بولیے۔ انہوں نے 1-2 ضروری چیزیں رجسٹر پر اتار کر بند کر دیا۔ تم نے جس رشتے کا ذکر کیا تھا وہ کشمیری فیملی؟ جی اپنے قاسم کے سسرالی۔ بہت اچھی فیملی ہے بھیا، بڑے سیدھے سادے شریف لوگ ہیں۔ لڑکا بھی اتفاق سے موجود تھا، اپنے کنان سے 5-6 سال ہی بڑا لگتا تھا۔ بینک میں اچھی نوکری ہے، اور کیا چاہیے۔
وہ لوگ بھی خوش تھے، ویسے جلدی آنا چاہتے ہیں۔ رابعہ آپا نے عجلت میں بتانا شروع کیا تو بنا رکے بولے ہی چلی گئی۔ رفیق احمد خاموشی سے بہن کو سنے گئے۔ اچھا سنو، وہ لوگ بھی جلدی آنا چاہتے ہیں، کہہ رہے تھے دن تاریخ بتا دوں انہیں۔ دن تاریخ؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا میں بتاتا ہوں سوچ کر۔ ارے اب سوچنا کیا ہے، یہی اگلی اتوار کہہ دیتی ہوں۔ رابعہ آپا خود تو لڑکے کو پاس کر چکی تھی، اب مزید دیر ان کی طبیعت پہ گراں گزر رہی تھی۔ دیا اور کنان اسی وقت شیشے کا دروازہ کھول کر ہوٹل کے اندر داخل ہوئیں۔ دونوں ریسیپشن پر چابی دے کر شاپنگ کے لیے نکل رہی تھیں۔ اماں آج بڑے دنوں بعد اسکول دوبارہ کھلنے پر بیبی کیئر کے لیے گئی تھیں۔ کچھ دن ٹھہر جانے میں کوئی حرج نہیں آپا، مجھے ذرا ماہین اور اعجاز کی رائے لینی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بہن سے اجازت لے کر موبائل فون آف کیا۔ تیاری ہو گئی دونوں کی؟ انہوں نے مسکرا کر دیا اور کنان کو دیکھا۔ جی ابو، بس کوٹ شوز لینے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہینڈ بیگ بھی اچھا لگ جائے۔ اسے کچھ کھانے پینے پر بھی اکسایا کرو دیا بیٹی۔ جی انکل، آج تو برگر کھانے کا ارادہ ہے۔ صحیح، وہ مسکرائے۔ اوکے پھر نکل چلو۔ جی ابو، اجازت لے کر واپس پلٹتے بے ارادہ ہی نگاہیں سیڑھیوں کی جانب اٹھیں۔ آج بڑے عرصے بعد ہوٹل کے اندر آنا ہوا تھا۔ پرانے دن ذہن کے پردے پر روشن ہونے لگے۔ سوار جیسے جا کر ابھی یہیں کہیں تھا۔ سفید شرٹ کے کف لنک لگاتا وہ مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترتا۔ کنان پہ نظر پڑتے البتہ مسکراہٹ سمٹ جاتی۔ کم از کم ازمیر ہوٹل کی 1.5 مہینے جاب میں وہ یوں ہی بیہیو کرتا تھا۔ یہ سوچ تو اب کنان کو حیران کرتی تھی کہ وہ تو پہلے دن سے اس کے دل میں بستی تھی، وہ بھی اس پہلی ملاقات بلکہ پہلے جھگڑے کی چوٹ سیدھے دل پہ کھا چکا تھا۔ پھر بھی کتنا عرصہ وہ خود سے کیے عہد نبھاتے اسے بے نیازی برتتا رہا تھا۔ کوکنگ اسکول کا آدھے سے زیادہ عرصہ بھی اسی انداز میں گزارتے اس نے سیلف کنٹرول کی عمدہ پریکٹس کی تھی۔ اور پھر وہ اغوا والی رات، وہ بھلا اس سوار کو کیسے بھول سکتی تھی، باہوں میں بے ہوش پڑی لڑکی کو جس نے صرف عزت سے سنبھالا تھا۔ کنان اپنا ساکت سامت وجود لیے اس رات شاید اپنی نظروں میں بھی کھڑی نہ ہو سکتی اگر جو تم نے انکل کو بتایا تھا اس روز جمشید کے ساتھی والی بات۔ دیا نے ہوٹل سے نکل کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کنان نے سر نفی میں ہلایا۔ وہی تو میں سوچ رہی تھی، انہیں اگر معلوم ہوتا تو تمہیں ہرگز نکلنے نہ دیتے۔ گھبراؤ نہیں، وہ آدمی دوبارہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ کنان کی پورے اعتماد تسلی نے دیا کے لبوں پر ہنسی بکھیری۔ اور کیا کیا یقین دلایا ہمارے بھائی صاحب نے؟ اس نے ابرو نچائے اور کنان نے جواباً بس گھور کر دیکھا۔ اچھا بتاؤ نا کیا کیا باتیں ہوئیں، کیسے تھے وہ؟ میں نے تو تمہیں خیریت پوچھنے کا کہا تھا، وہ بھی جلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا جنہیں فکریں لاحق ہو رہی ہیں انگلیوں کو تکلیف بھی وہی دیں۔ دیا ذرا شرمندہ نہیں ہوئی۔ اچھا اب بتا بھی دو حالِ دل وغیرہ۔ شٹ اپ، وہ بھی نہ گئی، اس کی شادی ہونے والی ہے، اسے موضوع بنانا چھوڑ دو۔ انفیکٹ میرا بھی عنقریب رشتہ طے ہو جائے گا۔ سوار کی شادی؟ دیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کنان کے رشتے میں اس نے ذرا برابر دلچسپی نہیں لی۔ کب؟ کس سے؟ جہاں منگنی ہوئی تھی، وہی سماما میڈم، تمہیں ہی تو اطلاع دی تھی اس نے۔ کنان نے الٹا تعجب سے یاد دلایا۔ وہ تو خیر یاد ہے، لیکن سچی میں تو اسے سوار بھائی کی طرف سے جلانے اور اکسانے کی کوشش سمجھی تھی۔ دیا تو مارے افسوس کے بیچ راہ میں ہی ٹھہر گئی۔ تو یعنی چل ہی گیا اس جادوگرنی کا جادو۔ اچھا چلو ہمیں کیا؟ کنان نظریں چرا کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ دیا منہ ہی منہ میں غالباً سماما کو گالیاں دینا شروع ہو چکی تھی۔ سماما نے سہ پہر کو اسے گاڑی دی تھی کہ وہ اپنے مہمانوں کو آج ہی جا کر کارڈز دے آئے۔ جس دن سے وہ کارڈز ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی، 3 دن ہونے کو آئے کارڈز اسی طرح پڑے اپنی ناقدری کا رونا رو رہے تھے۔ سماما نے اپنے سرخ چہرے کو بڑی مشکل سے کنٹرول میں لاتے سہ پہر کو اسے کارڈز اور چابی ایک ساتھ پکڑائے تھے۔ مہمانوں کو 11ویں آور میں بلانا بھی بد تہذیبی میں شمار ہوتا ہے، آخر کو انہوں نے بھی کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے۔ جی، وہ بددستور سر جھکائے ہوئے تھا۔ سماما سے یہ بے اعتنائی بھی بڑی مشکل سے ہضم ہو پاتی تھی۔ اچھی خاصی تو ہوں میں، نظر اٹھا کر دیکھ لینے میں کیا جاتا ہے بھلا، وہ بس دل میں سوچ کر رہ جاتی۔ اور اب تو اس نے طے کیا تھا کہ شادی ہونے تک ہوٹل آنا بھی چھوڑ دے گی۔ بڑی بوڑھیاں یوں ہی تو دلہنوں کو مائیوں نہیں بٹھایا کرتی۔ 14ویں کے چاند میں بھلا کیا حسن رہ جاتا اگر وہ سارا مہینہ آسمان میں چمکتا رہتا۔ چھپ کر دوبارہ نکلنے کی کشش ہی ہماری آنکھوں کو آسمان میں بھٹکاتی ہے۔ اسے بھی اب 3 روز غائب رہنے کے بعد ہی اپنا دلہن کا روپ سوار کو دکھانا تھا۔ اگلے روز آصفہ آپی بھی یہاں آ رہی تھی۔ اب تو 3 روز سوار کو دکھائی نہ دے کر اس کے دل میں بے کلی کی جوت جگانی تھی۔ وہ میگزین ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، شام تک ویسے بھی فری ہوں۔ سوئی سوئی قاتل نگاہ ایک احسان کی صورت سماما کے چہرے پر رکی اور وہ تو جی ہی اٹھی۔
لیمن کلر کی شرٹ اور بلیک جینز میں آج وہ پچھلے کئی دنوں کی نسبت بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ جھاڑ جھنکار جیسی داڑھی بھی نفاست سے بنوا رکھی تھی، بال سلیقے سے کنگھی کیے ہوئے تھے۔ ٹریڈ مارک جیسی جیکٹ بھی نہیں پہنی تھی۔ مری میں گزشتہ کچھ روز سے مسلسل دھوپ نکل رہی تھی، راستوں کی برف بھی پگھل رہی تھی۔ جاؤں؟ اس نے زور دے کر پوچھا۔ سماما کی بے خودی ایسی تھی کہ آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرانے کی ضرورت تھی۔ جی، وہ خجل سی ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ سوار موبائل جیب میں ڈال کر کارڈز اٹھاتے باہر نکل آیا۔ جاتی دھوپ کا سنہری رنگ بہت حسین تھا۔ سوار کے لب بلا وجہ نہیں مسکرائے تھے۔ ٹھنڈ اور بادلوں سے چڑھنے والی کنان کو ہمیشہ ہی دھوپ اپنی سہیلی لگتی اور اسے یہ دھوپ کنان کی وجہ سے پیاری لگا کرتی۔ شاید دھوپ دیکھ کر وہ بھی خوش ہوئی ہوگی آج۔ خوش؟ وہ اپنے ہی جملے پر آپ ٹھٹک کر رکا۔ جانے اب ہم کبھی خوش بھی ہوں گے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پلیئر بھی خود بخود آن ہو گیا۔ دل ہے ایسا راہی جس نے منزل کو ہی نہیں جانا، تنہا تنہا گھوم رہا ہے کب سے یہ دیوانہ۔ گانے کے پرسوز بول باغی کرنے لگے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیئر آف کر دیا۔ میاں جی کا ڈھابا نزدیک آ چکا تھا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، رب نواز نے بتایا کہ ابھی ابھی گھر گئے ہیں۔ وہ بلانے کے لیے جانے لگا تو سوار نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ آج وہ جس کام سے یہاں آیا تھا اس کے لیے میاں جی کو فیس کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر وہ موجود ہوتے تب معلوم نہیں کہ وہ کن الفاظ میں اپنے اس فیصلے کا دفاع کرتا، لیکن فی الحال ان کا موجود نہ ہونا اس کے حق میں گیا تھا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکل آیا۔ باقی کے 3 کارڈز میں سے ایک ازمیر ہوٹل کے پورے عملے کے لیے تھا اور باقی 2 دلیر بھائی اور عمران کے لیے۔ پہلے اس نے پیچھے کے راستے سے ازمیر ہوٹل جانے کا ارادہ کیا۔ وہ راستہ یہاں سے نزدیک پڑتا تھا۔ پچھلے راستے سے ڈھلان پر گاڑی چڑھاتے اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ ہوٹل کے اندر جانے کی بجائے صدیق کو کال کر کے باہر بلا لے گا۔ رفیق سر سے سامنا کرنے کی دوبارہ کبھی ہمت نہیں پائی تھی۔ ہینڈ فری کانوں میں لگا کر اس نے موبائل گود میں رکھ کر صدیق کا نمبر نکالا۔ بیل جا رہی تھی لیکن صدیق نے کال پک نہیں کی۔ کال بج کر خود ہی بند ہو گئی۔ اس نے موبائل یوں ہی گود میں رہنے دیا۔ ہینڈ فری بھی کانوں میں لگے تھے۔ آہستہ روی سے کار آگے بڑھاتے اس نے ساتھ والی سیٹ کے ڈیش بورڈ میں دوسری سیڑھی نکالنے کے لیے ہاتھ مارا۔ تبھی موبائل پر صدیق کی کال آنے لگی۔ اس نے شاید اب اس کی کال دیکھی تھی۔ ہیلو، سوار نے کال اٹینڈ کر کے بلا ارادہ ہی ہاتھ دوبارہ کھلے ڈیش بورڈ میں گھمایا۔ تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، بس 2 یا 3 منٹ میں، اب باہر نکلنے میں دیر نہ لگانا۔ اچھا، واہ، صدیق حیرت آمیز خوشی سے چہکا۔ کس سائڈ سے؟ پیچھے بس سٹینڈ، اور دیکھو میں اندر نہیں آؤں گا، خود ہی باہر آ جاؤ۔ میں نے کچھ سوار کے ہاتھ سیڑھی کے بجائے ایک بڑے حجم کی کوئی چیز لگی، جسے اس نے باہر نکالا تو دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ کر دبا دیا۔ سرخ رنگ کا ہتھیلی کے سائز کا کالے ڈاٹس والا چھکا۔ اس نے دوبارہ اندر ہاتھ مارا تو اس مرتبہ ایک نرم چیز پر جا پڑا۔ اس نے دھڑکتے دل سے باہر کھینچا تو سفید ٹیڈی بیئر۔ اور یہ کار؟ سوار نے کرب سے لب چبائے۔ سماما کی یہ سفید کار آج وہ پہلی مرتبہ استعمال کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ جب بھی خود ساتھ ہوتی وہ گریس ویک میں ہوتے۔ یہ کار وہ ڈرائیور کے ہوتے استعمال کرتی تھی اور بہت کم۔ نیلی سیٹوں والی سفید کار کا سٹیئرنگ سوار کے ہاتھوں میں ڈاما ڈول ہونے لگا۔ ہیلو، سوار؟ صدیق ابھی تک کال پر موجود تھا لیکن سوار کے سنسناتے دماغ میں اس قدر آندھیاں چل رہی تھیں کہ ہاتھوں کا کنیکشن دماغ سے جدا ہوتے جیسے بالکل جامد ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی مضبوط اعصاب کا مرد رہا تھا، لیکن کچھ انتہا کے جھٹکا دیتے لمحوں میں وہ پہلے بھی یوں ہی پتھر ہوا تھا۔ گاڑی نے اب قدرے اونچائی کی طرف سفر کرتے کچھ دیر بعد دائیں ہاتھ کو مڑنا تھا، لیکن ہاتھ کام کرنے سے بالکل ہی انکاری تھے، اس لیے کار بجائے آگے کو اوپر چڑھنے کے پیچھے جانے لگی۔ سٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی ڈھلان نے اپنی جانب کھینچنا شروع کیا اور پیچھے دائیں طرف روڈ سے لگا پہاڑ تھا تو بائیں ہاتھ پر جنگلے کے نیچے گہری وادی۔ جب تک سوار کو گاڑی سنبھالنے کا ہوش آیا وہ بے قابو ہو کر پیچھے پھسلتے جنگلے سے ٹکرا گئی، اور یہی نہیں، کار کے وزن سے جنگلہ ٹوٹ چکا تھا اور کار کو مزید نیچے جاتا دیکھ سوار نے سٹیئرنگ چھوڑ کر ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ صدیق کے کانوں نے ایک زوردار دھماکہ سنا اور سوار کی چیخ۔ سوار؟ وہ کاؤنٹر سے نکل کر دیوانوں کے انداز میں باہر بھاگا تھا۔ قاسم شیشے کے دروازے تک باہر آیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتے چلا رہا تھا لیکن صدیق اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کنان عصر کی نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹتی برآمدے میں آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا ابو کا موبائل کوئی چوتھی مرتبہ بج رہا تھا۔ وہ آج ذرا دیر سے دوپہر کا کھانا کھانے آئے تھے اور اب عصر کی نماز پڑھ کر واپس جانے کا ارادہ تھا۔ کال ہوٹل سے آ رہی تھی، جانے کیا مسئلہ تھا، اتنے تواتر سے تو کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا۔
موبائل اس کے ہاتھ میں تھا جب 5ویں مرتبہ گھنٹی بجی۔ کنان نے ایک نظر اندر جھانکا۔ ابو کو سجدے میں دیکھ کر اس نے خود ہی کال ریسیو کر لی تاکہ بتا سکے۔ ہیلو ہیلو کنان باجی، وہ شاید قاسم تھا۔ اس کی بیٹھی بیٹھی آواز میں بلا کی گھبراہٹ تھی۔ ابو نماز پڑھ رہے ہیں قاسم بھائی، کیا بات ہے؟ وہ سوار بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یہیں ہمارے روڈ پر، صدیق انہیں ہاسپٹل لے گیا ہے، سر کو جلدی یہاں بھیجیں۔ سوار؟ اسے اپنے کانوں پر دھوکا ہوا۔ کس کا ایکسیڈنٹ؟ وہ دیوار سے لگتے ایک دم ٹھنڈی پڑی۔ باجی سوار کا، وہی جو پہلے یہاں کام کرتے تھے، مجھے تفصیل نہیں پتا، صدیق ساتھ ہے، یہی جی پی او سائیڈ والا نزدیکی ہاسپٹل۔ ہاسپٹل؟ وہ موبائل وہیں چھوڑتے دروازے کی طرف لپکی تھی۔ ایک نظر پیچھے ابو کو دیکھا، دماغ میں اور بھی بہت کچھ آیا لیکن لگتا تھا اس لمحے اور کچھ بھی اہم نہیں۔ وہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر بنا کسی کو کچھ بھی بتائے گلی سے نکل کر سڑک پر آ گئی تھی۔ اسے ادراک تھا وہ کیا کر رہی ہے، لیکن سوار، وہ زندہ ہو، صحیح سلامت ہو، بس ابھی اس سے اوپر کچھ نہیں تھا۔ وہ ازمیر ہوٹل کے سامنے سے گزرتی چلی گئی، بہت تیز قدموں سے، سائیں سائیں کرتا دماغ لیے۔ آنسو اس کی آنکھوں کو دھندلا رہے تھے۔ وہ ڈولتی جھومتی جیسے تیسے مال روڈ تک پہنچ گئی اور پھر ہاسپٹل کے راستے کو جاتے اب اس کے قدموں میں بھاگنے جیسی تیزی آ چکی تھی۔ سوائے ایکسیڈنٹ، ہاسپٹل کی گردان کانوں کو چیر رہی تھی۔ ہاسپٹل نزدیک آ چکا تھا، ایک ایمبولینس سائرن بجاتی باہر نکل رہی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں داخل ہوئی تو پھر دوڑتے ہوئے ریسیپشن تک پہنچی اور وہ کاؤنٹر کی اس جانب وہ سمامہ تھی، سوار کی میڈم، جو زور زور سے چلا رہی تھی۔ آپ کو نام کیسے نہیں معلوم پیشنٹ کا؟ دیکھیے میڈم، اس کی نوبت ہی نہیں آئی، نرس نے لہجہ دھیما رکھا۔ وہ پیشنٹ آلریڈی مر چکا تھا، ایمبولینس اسی کو لیے بس سٹینڈ کی طرف گئی ہے، ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ، وہی لے گیا۔ بس سٹینڈ؟ کنان نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہاں تو میاں جی کا ڈھابا تھا۔ کنان منہ پہ ہاتھ رکھ کر واپس دوڑی۔ صدیق اسے لے گیا۔ وہ ایمبولینس جو ابھی ابھی نکلی، ڈیڈ باڈی؟ کنان کی مری ٹانگوں میں چلنے تو کیا کھڑے ہونے کی سکت بھی نہ تھی۔ اس نے قریب سے گزرتی ٹیکسی کو روکا اور فوراً ہی بیٹھ گئی۔ بس سٹینڈ، بمشکل کہتے سیٹ کی پشت پر نڈھال ہو کر سر گرا دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ ٹیکسی ڈرائیور اس کی حالت کو دیکھتے سر پر ٹیکسی دوڑا چکا تھا۔ پیچھے کے راستے سے گزرتے ایک جگہ جنگلہ توڑ کر آدھی نیچے کو لٹکی کار اور پولیس کے چند لوگ دکھائی دیے۔ کار جنگلہ توڑ کر بجائے نیچے گرنے کے پیچھے سے نکلتے درخت سے ٹکرا کر بیچ میں لٹک کر رہ گئی تھی۔ ان کے روڈ پر تو یہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح پلٹ پلٹ کر اس لٹکتی ہوئی کار کو دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی والا اسے بس سٹینڈ پر لے آیا تو ایک تنگ جگہ سے ایمبولینس نکل کر واپس آتی دکھائی دی۔ وہاں، کنان نے پھٹی آنکھوں کے ساتھ انگلی سے اس تنگ راستے کی طرف اشارہ کیا۔ اے بھائی، مریض کو کہاں چھوڑا؟ ٹیکسی والے نے سر باہر نکال کر ایمبولینس کے ڈرائیور کو دیکھا۔ مریض نہیں، مردہ تھا بھائی، ادھر دکانوں کے پیچھے دوسرا گھر۔ ایمبولینس والے نے ہاتھ سے بتایا اور ٹیکسی والا کنان کو لیے اس جگہ آ گیا۔ وہ بھاگ کر دکانوں کے پیچھے گئی۔ ایک گھر کے دروازے پر خوب رش لگا تھا، نزدیک جانے پر رونے کی آوازیں۔ وہ ہجوم کو چیرتی اندر داخل ہوئی۔ چارپائی پر لیٹے اس بے جان وجود پر سفید چادر ڈالی جا رہی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے اس بد نصیب کا چہرہ کنان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہ چہرہ سوار کا نہ تھا، وہ کوئی اور شخص تھا۔ کنان بھاگ کر دیوانہ وار بازار میں آئی۔ ایمبولینس ابھی وہاں سے گئی نہیں تھی، بلکہ ایک کھلی جگہ پہ آ رکی تھی۔ بھائی، یہ مردہ نہیں، وہ دوسرا شخص جس کا ادھر پچھلے راستے پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بھی تو اسی ہاسپٹل؟ ہاں، اچھا، وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ایک وارڈ بوائے ٹائپ لڑکے نے سر آگے کیا۔ اسے بھی یہیں لائے تھے ایمبولینس میں۔ وہ ادھر بس سٹینڈ کے بعد ایک پرانا ہوٹل ہے، سڑک سے اتر کر۔ اس لڑکے نے ہاتھ سے دور جاتی سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کنان بھاگ کر ٹیکسی کی طرف واپس آئی۔ ادھر جانا ہے، تھوڑا آگے۔ وجود میں ایک پھرتی اور جوش سا امڑ آیا تھا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی تو رواں رواں کپکپا رہا تھا۔ ٹیکسی والا سچ مچ ایک نیک دل شخص تھا۔ خاموشی سے اس راستے پر چل پڑا اور کنان ایک دھن میں، ایک جنون میں بس آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ اس کے پاس پرس تھا، نہ رقم۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، کہیں کہیں مسجد سے مغرب کی اذانیں آنے لگی تھیں۔ ٹیکسی سڑک پر چلتی چلی جا رہی تھی۔ یہیں کہیں میاں جی کا ڈھابا تھا۔ مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، یہیں کہیں ایک پرانا ڈھابا ہونا چاہیے۔ کنان کی پھنسی پھنسی آواز میں اب خوف در آیا تھا۔ جی، ایک ہی ڈھابا ہے، میں لے چلتا ہوں۔ وہ شریف النفس آدمی اتنا کہہ کر کچھ دور اور چلا اور اب ٹیکسی سڑک سے اتر کر ایک کچی ڈھلان سے ہوتے ایک پرانے ہوٹل پر آ رکی تھی۔ تندور میں آگ جل رہی تھی، اکا دکا مسافر چارپائیوں پر بیٹھے خوش گپیوں میں مگن تھے۔
وہ ٹیکسی سے اتر کر تندور کے نزدیک آئی۔ ایک آدمی تیزی سے ہاتھ چلاتے روٹیاں پکا رہا تھا اور ایک 10-11 سالہ بچہ چنگیر میں ڈال ڈال کر سرو کر رہا تھا۔ ایک تنہا لڑکی کو اس ویرانے میں دیکھ کر رب نواز کا ہاتھ رکا۔ تقریباً سبھی گردن موڑے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ سوار، اس نے ایک امید سے پکارا۔ سوار بھیا، اس چھوٹے لڑکے نے خالی چنگیر واپس رکھتے جوش سے کنان کو دیکھا۔ وہ تو اندر گھر میں ہے۔ اندر؟ کنان کے سوتے وجود میں اس کے یہاں ہونے کا سن کر ایک توانائی سی آ گئی۔ کہاں؟ آ جائیں، ادھر پیچھے ہمارے گھر۔ وہ لڑکا آگے آگے بھاگا اور کنان بھی قدم بڑھاتے۔ میڈم، پیسے؟ ٹیکسی والے نے بڑے طویل صبر کے بعد بالآخر بول ہی دیا۔ اس سے تو ظاہر ہے اب یہاں سے جانا تھا۔ لڑکی یقیناً اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ اوہ! کنان نے ڈرتے ڈرتے رب نواز کی طرف دیکھا۔ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ آنکھوں میں شرمندگی اور انتہا کی بے بسی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ آپ سوار بھائی کی مہمان ہیں، جائیں۔ رب نواز نے گلہ کھول کر پیسے نکالتے ہوئے ٹیکسی والے کو اشارے سے بلایا اور کنان فخری کے پیچھے چل پڑی۔ فخری اسے ہوٹل کے پیچھے ایک کچے مکان میں لے آیا تھا۔ لڑکا بوری کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا اور کنان تو پچھلے 1 گھنٹے کے دوران سب کچھ بنا عقل سوچ کو درمیان میں لائے میکانیکی انداز میں کیے جا رہی تھی۔ لڑکا اندر کہیں لے جانے لگا اور وہ سوار کو صحیح سلامت دیکھ لینے کی اکلوتی خواہش لیے اندر داخل ہو گئی۔ چہرے کے گرد عصر کے وقت سے ہی اپنا بڑا سا کاسنی دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹے ہوئے تھی۔ ایک بزرگ خاتون ہاتھوں میں پانی کا تسلا لیے چلتے چلتے اسے رک کر دیکھنے لگیں۔ نانی، یہ سوار بھیا سے ملنے آئی ہیں۔ فخری نے بتایا تو تسلا نیچے رکھ کر وہ ملنے کے لیے آگے بڑھیں اور کنان کو گلے سے لگایا۔ کون ہے فخری؟ ایک بزرگ آدمی اسی وقت ایک کمرے سے باہر نکلا۔ میں کنان۔ وہ 3 اجنبیوں کے درمیان کھڑی اس وقت خود اپنے آپ کو بھی بیگانی سی لگ رہی تھی۔ گلے سے گھٹی گھٹی آواز میں بس اتنا ہی تعارف نکل پایا۔ بہت شکریہ کنان بیٹی۔ میاں جی نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس وقت اسے تمہاری ہی ضرورت ہے، وہاں اندر چلی جاؤ۔ انہوں نے اسی کمرے کی جانب اشارہ کیا جس سے ابھی ابھی خود باہر آئے تھے، اور کنان اپنی لرزتی ٹانگوں کو کھینچے دل کی زوردار دھمک اپنے کانوں میں سنتی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں چھوٹے بلب کی وہ مدھم روشنی تھی جس میں اس نے چارپائی پر لیٹے سوار کو دیکھا۔ سینے تک کمبل ڈالے آنکھیں بند کیے جانے وہ سو رہا تھا یا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بازو پر انگوٹھے سے کلائی کے گرد تک سفید پٹی بندھی تھی۔ چہرے پر کنپٹی کے نزدیک شاید زخم آیا تھا۔ سر کے گرد بھی پٹی بندھی تھی، اور اتنا تو ڈھابے کے اندر آنے تک اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ سوار زندہ سلامت ہے اور کسی بڑی تکلیف میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے تک سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ 10 سالہ بچے کے ساتھ یہاں آنے تک دل کچھ اور مطمئن ہوا تھا، کیونکہ چہرے اور رویے کسی بڑے حادثے کا ہرگز اشارہ نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، لیکن اپنی آنکھوں کا دیکھا کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تک اس چاند چہرے کو وہ اپنی نظروں سے نہ دیکھ لیتی، بے کلی سے نجات ناممکن تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بے آواز قدموں سے چارپائی کے نزدیک آئی۔ ذہن ابھی بھی خالی سلیٹ تھا۔ وہ سوار کی محبت میں یہاں تک کیوں آئی؟ خود سے کیے وعدے کب ٹوٹے؟ دل کے پنچھی نے کھڑکی کھلی دیکھ کر پرواز کے لیے کب پر تولے؟ پرخار راستوں پہ بچ بچ کر دامن پلو پاؤں بچاتے کب برہنہ پا دوڑنا شروع کر دیا؟ جنون نے ہر مصلحت کو کیوں طاق پر رکھ کر دیوانہ وار اپنے مطلوب تک پہنچایا؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں کچے بوسیدہ مکان کا یہ کمرہ کسی عشقیہ داستان کے سیٹ میں ڈھلنے لگا۔ وہ سسی تھی نہ ہیر، لیلا تھی نہ شیریں، پھر بھی جان سے جاتے محبوب کا عشق اس کی جان نکال لے گیا تھا۔ کنان نے اپنا کانپتا لرزتا ہاتھ سوار کی پیشانی پہ رکھا۔ سانسیں لیتے وجود کی حرارت زندگی کا یقین بن کر اس کی ہتھیلی میں اتر گیا۔ پلکوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے۔ کنان کی زندگی بچ جانے پر ایک دن ایسا ہی ایک آنسو سوار کی آنکھ سے خوشی بن کر کنان کے چہرے پر گرا تھا۔ سوار کے سینے پر رکھے ہاتھ پہ پانی کے چند قطرے گرے تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ بلب کے سامنے آ کر رکی وہ کون تھی جو سسکیاں لے کر رو رہی تھی؟ دھندلی آنکھوں کے سامنے صورت واضح نہیں ہو پا رہی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں یہ چہرہ۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنکھوں کی دھند سے نجات پانے کی کوشش کی۔ نقوش کچھ واضح ہونے لگے۔ کنان، یہ تم ہو نا میرے پاس؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں جانتا تھا کنان تم ضرور آؤ گی۔ آخری بار ایک تمہیں ہی تو دیکھنا۔ اس کی پلکیں پھر بند ہوئی اور کنان نے قریب بیٹھتے اس کا شانہ جھنجھوڑ ڈالا۔ سوار، سوار! وہ تو اس کو ٹھیک ٹھاک زندہ سلامت دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی، لیکن یہ سوار کیا کہہ رہا تھا؟ کیا ہوا ہے سوار، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آنکھیں کھولیں سوار، وہ پریشانی سے اونچا اونچا بولتی چلی گئی،
اور جملے سوار کے دماغ پر پتھر سا برس رہے تھے، سر پر جیسے لوہے کا ہیلمٹ چڑھا ہو، اور پھر حواس ایک دم بیدار ہوئے، ایک دم پوری طرح۔ کنان، تو تم یہاں؟ اس نے دیوانہ وار اٹھنے کی کوشش کی لیکن چکر سا آیا اور بیچ راستے میں ہی واپس گر گیا، منہ سے ایک کراہ نکل گئی۔ کیا ہوا ہے سوار؟ اس نے احتیاط سے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ میری ٹانگ۔ ٹانگ؟ کیا ہوا؟ اس نے کمبل میں ڈھکے جسم کو پریشانی سے دیکھا، آنکھیں خوف سے پھیلنے لگی۔ کیا ہوا ٹانگ کو؟ پلاسٹر چڑھا ہے گھٹنے تک، وہ کچھ یاد کر کے مسکرایا۔ پھنس گئی تھی بریک اور بورڈ کے بیچ۔ لیکن آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ کو تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ ہاسپٹل سے ہی آیا ہوں، صدیق نے بروقت وہاں پہنچا دیا، پلاسٹر ہی لگنا تھا، باقی ہڈی پسلی درست تھی۔ تبھی میاں جی کو بلوا لیا، وہ اب مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اف، کنان نے پلکیں موند کر ایک سکون بھرا سانس لیا۔ سوار نے شاید درد کی وجہ سے میری ٹانگ کہا تھا اور نہ جانے وہ کیا سمجھی تھی۔ میں بیٹھنا چاہتا ہوں کنان۔ ہاں جی، اس نے سوار کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کندھے کے پیچھے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے میں مدد دی، پھر تکیوں کو نیچے سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ چارپائی پیچھے دیوار سے لگی تھی۔ سوار اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اس نے پیٹھ کو سیدھا کرتے گردن کو دائیں بائیں ورزش کے انداز میں گھمایا اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور ایک گہری سانس لی۔ تناؤ کی کیفیت میں بہت حد تک کمی آئی تھی، اب وہ خود کو آرام دہ حالت میں محسوس کر رہا تھا۔ کچھ وجہ ان پین کلرز کی بھی تھی جو اب اثر دکھا رہی تھی۔ اب اس کے لیے ہر بات سے اہم کنان کی وہاں موجودگی تھی۔ روشن دان سے پرے آسمان گہرا کالا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ تم یہاں کیسے آئیں کنان؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، وہ جو اب چارپائی کے ساتھ رکھی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ معلوم نہیں، سر نیچے جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے اس نے آہستگی سے جیسے اپنی کسی غلطی کا اعتراف کیا، اور سوار نے اس مختصر اقرار کے اثر کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ سر کو پتہ ہے یا اماں؟ اس نے سوال کیا اور کنان نے سر نفی میں ہلا کر اپنی آنکھیں صاف کیں، سر نیچا کیے وہ رو رہی تھی۔ سوار نے دیکھا اس کے ہاتھوں کی پشت پوری بھیگ گئی، وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو رگڑنے لگی۔ لائٹ کاسٹ نے دوپٹے پر پانی صاف دکھائی دینے لگا تھا، وہ شاید خود کو روکنا چاہتی تھی لیکن بیکار تھا سب۔ سوار نے خاموشی سے اسے یہ شغل پورا کرنے دیا۔ یہ سمجھ البتہ نہیں آ سکی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو کیا وہ پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے؟ مجھے واپس جانا ہے، اس نے گلابی ناک کو پلو سے صاف کیا۔ سوار نے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر رفیق سر کا نمبر نکالا اور بجائے کنان کی طرف بڑھانے کے اپنے کان سے لگا لیا۔ دختر صاحبہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں لگتی تھیں۔ سوار، رفیق سر نے کتنے رسان سے اس کا نام لیا تھا۔ سفار کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، ان کے پاس بھی یقیناً سوار کا نمبر محفوظ تھا، تبھی کال آتی دیکھ کر اس کے بولنے سے پہلے ہی نام لیا۔ جی، وہ اس سے زیادہ بول ہی نہیں پایا۔ کیسے ہو بیٹے؟ میں ٹھیک ہوں سر، الحمدللہ۔ سوار کا دل اس نرمی پر بے طرح دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کنان بی بی یہاں ہے، میں نے سوچا آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں پریشانی تو بہت ہوئی لیکن مجھے تمہاری فکر زیادہ تھی، اندازہ تھا کہ ادھر ہی گئی ہوگی۔ صدیق سے ابھی تمہارا تفصیلی حال معلوم ہوا، میں نے اس سے میاں جی کے ڈھابے کا پتہ پوچھا ہے، وہ اسے آرام اور تفصیل سے بتا رہے تھے اور وہ مزید حیران ہوتا جا رہا تھا۔ آ جائیں سر اگر آپ کو زحمت نہ ہو، ویسے کنان بی بی کو میاں جی کے ساتھ بھی بھیج سکتا ہوں۔ تمہاری عیادت بھی تو کرنی ہے، اسے میرے آنے تک وہیں رکنے کو کہو۔ اس پر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جی سر، سوار نچلا لب دانتوں میں دبائے اس اچانک ملنے والی دوسری نہیں تیسری خوشی پر بے یقین سا بیٹھا رہ گیا۔ پہلی صدمہ بھری خوشی نے تو ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا دیا تھا، دوسری خوفزدہ نظروں سے گھورتی سامنے بیٹھی تھی، اور تیسری رفیق سر کے معاف کر دینے کی۔ اس نے حیرت سے تکتی کنان کو دیکھ کر ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ حالات تو 2 گھنٹہ پہلے ہی اس کے حق میں ہونا شروع ہو گئے تھے، پر سامنے بیٹھی اس گھبرائی ہوئی لڑکی کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ رونا دھونا بھی غالباً اسی بے خبری کے نتائج تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں واضح گھبراہٹ تھی۔ یہیں آ رہے ہیں۔ نہیں، وہ جانے کیا سمجھی، بوکھلا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوار نے بے ساختہ کلائی پکڑ کر روکا، وہ تو بنا کچھ سنے بھاگنے کو تھی۔ ارے بیٹھو بھائی، اس نے کھینچ کر دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ یہیں آ رہے ہیں لیکن ہمیں کھا نہیں جائیں گے، میری عیادت کو آ رہے ہیں، ان کے آنے تک اب ہلنا بھی مت۔ سوار نے اس بار غصے سے گھرکا لیکن وہ تو یقین نہ آنے والی نظروں سے بس دیکھے ہی جا رہی تھی۔ ابو سوار کی عیادت کو آ رہے ہیں، سن کر معلوم نہیں کیسا لگا۔ سوار نے ایک گہرا سانس لیا، ابھی تو کتنا کچھ کنان کو بتانا تھا۔ سوار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آغاز کہاں سے، تبھی موبائل کی گھنٹی نے دھیان بٹایا۔
سماما کی یہ کوئی 5ویں یا 6ٹھی کال تھی اس کے نمبر پر، جسے اب تک اس نے اگنور ہی کیا تھا۔ اب سوچا دونوں سے اکٹھے ہی نمٹ لے۔ ایک نظر اس نادان بے خبر لڑکی پر ڈالتے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو سوار، کہاں ہیں آپ؟ خاموشی بھرے ماحول میں ماؤتھ پیس سے نکلتی آواز کی کھنک کنان کو بھی صاف سنائی دے گئی۔ آواز بلا شبہ سماما کی تھی۔ نظریں سوار سے چار ہوئیں تو اس نے خجالت سے دوبارہ نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہی ہوں، اسی دنیا میں۔ ہاسپٹل سے کہاں چلے گئے سوار؟ میں یہاں کتنی پریشان ہوں۔ پولیس والے الگ تنگ کر رہے ہیں۔ میری گاڑی کے پیپرز دیکھ کر انہوں نے مجھے بلایا۔ حادثہ کیسے ہوا بتائیں نا سوار، آپ کیسے ہیں؟ میں آنا چاہتی ہوں۔ وہ حقیقتاً اتنی ہی بوکھلائی ہوئی تھی جتنی اپنے لہجے اور آواز سے لگ رہی تھی۔ سوار جواباً استہزائیہ ہنسا تھا۔ آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں اس وقت اپنوں کے بیچ اور اپنوں کے سامنے ہوں۔ اس کی چمکتی مسکراتی سی نگاہ کے حصار میں کنان تھی جو اس کے ہر جملے پر مزید الجھتی جا رہی تھی۔ مختصر سے وقت میں بہت سوچنے پر یہی سمجھ میں آیا کہ اس کا دیوانہ وار سوار کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جانا سوار کی خوش فہمی کا باعث بنا تھا، اور اگر ایسا تھا تو وہ ایک بار پھر پچھتاووں میں گھرنے لگی تھی۔ آپ کہاں ہیں سوار؟ میں ابھی پہنچتی ہوں۔ سماما کا لہجہ سنجیدہ ہوا۔ آپ اپنے سبھی حق کھو چکی ہیں سماما ابراہیم۔ سوار کا لہجہ ایک دم تبدیل ہوا اور پہلے ہی جملے پر کنان نے دونوں ہاتھ نفی میں ہلا کر اشارے کرنا شروع کر دیے۔ وہ اسے باز رکھنا چاہتی تھی، اسے کسی نئی خوش گمانی سے دور رکھنے کی کوشش۔ سوار نے اس بے وقوف کی حرکت کو ہنسی روک کر دانستہ اگنور کیا۔ دھیان دوبارہ سماما کی جانب مبذول کیا۔ اس کے پاس وقت زیادہ نہیں تھا۔ رفیق سر کسی بھی وقت پہنچنے والے تھے اور اس سماما کے چیپٹر کو باقی ہر ضروری کام سے پہلے ابھی اسی وقت کلوز کرنا تھا۔ آپ کے جھوٹوں کی پول کھل چکی ہے اور اللہ پاک کا احسان ہے کہ بڑے ہی وقت پر کھلی ہے، لیکن یاد رکھیے سماما کہ یہ جھوٹ، یہ گناہ اتنے بڑے ہیں کہ دیر سے بھی کھلتے تو انجام وہی ہوتا جو آج ہوا۔ آپ نے مجھ سے شادی کی راہ ہموار کرنے کے لیے رفیق سر کو بدگمان کیا، یقیناً اچھا نہیں کیا، لیکن کنان کا اغوا زور دے کر دہراتے اس کی کنپٹی کی رگیں ابھر آئیں۔ ناقابل معافی ہے سماما، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی۔ سماما کی سٹی گم ہوئی، آنکھوں کے آگے حقیقی تارے ناچنے لگے تھے۔ شٹ اپ سماما، وہ پوری طاقت سے دہاڑا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ نے مجھے کتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ میں سمجھتا تھا وہ شازمہ جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو جذبات سے، زندگیوں سے بڑی آسانی سے کھیل جاتی ہیں، بلکہ آپ سے تو وہ بھی اچھی تھی۔ کم از کم مجھ سے کام نکلوانے کے لیے اس نے استعمال بھی میرا کیا، پر آپ نے میری محبت، میری کنان کو استعمال کرنے کی بھول کی ہے۔ آپ تو نفرت کے قابل بھی نہیں ہیں سماما۔ یہ درد، یہ چوٹ جو آج آپ کا سچ سامنے آنے پر ملے، میری جان جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ شازمہ کے داغ نے میرا گھر، میرے اپنے، میری عزت تک سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن میرے اعصاب مجھے مرنے کی حدوں تک نہیں لے جا سکے، کیونکہ وہ میری عزت تھی جسے داغدار کرنے میں کچھ حصہ میرا بھی شامل تھا۔ لیکن کنان کی عزت، اس کی سرخ آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ کنان کی عزت کی خاطر میں سچ مچ کسی کا خون کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا، سمجھیں آپ؟ اس لیے مجھے ڈھونڈنے، مجھ تک پہنچنے تو دور، میرے سامنے تک آنے سے گریز کیجیے گا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اور باوجود اس کے کہ آپ کے سچ نے مجھے بہت خوبصورت تحفے سے نوازا ہے، میں نے آپ کو نہ آج معاف کیا ہے، نہ آئندہ کبھی اس کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ اتنا حسین تحفہ کسی صبر آزما انتظار کا ثمر تو ضرور ہو سکتا ہے، کسی غاصب کی مکروہ سازش کا نتیجہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کے جذبات کا خون نہیں کریں گی۔ نئے مینیجر کی تلاش شروع کر دیجیے، ہو سکے تو جلد از جلد کسی لائف پارٹنر کی بھی۔ آگ اگلتے جملوں سے سماما کو اپنے آخری فیصلے سنا کر پیٹرا ان سے سماما کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خود کو آپ ہی نکالتے موبائل آف کر کے قدرے دور پھینک دیا، اور کنان کے پوچھنے کو بھلا کیا رہ گیا تھا۔ سوار کے پرسکون انداز کی وجہ بھی اب سمجھ آنے لگی۔ کڑی آزمائش کا بادل شاید چھٹ جانے کو تھے، اور ابو، اسے کچھ یاد آیا۔ ابو کو کیسے بدگمان کیا انہوں نے؟ وہ سماما کہتے اٹک سی گئی۔ وہ جو موبائل دور پھینک کر گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چونک کر کنان کو دیکھا۔ ہاں، ایک گہرا سانس لیتے وہ اپنے زخمی ہاتھ کی پٹی کو دیکھ رہا تھا۔ صدیق کی مدد سے پچھلے دنوں ہی میرے علم میں آیا کہ تمہارے ابو سے ملنے والا شخص میرے ابا جی نہیں تھے، لیکن وہ شخص کون تھا اور کیوں اس نے مجھ سے دشمنی کی تب سمجھنا مشکل تھا، لیکن اب تو ظاہر ہے بہت آسان ہے، اور تمہارا اغوا بھی انہی نے کروایا۔ یہ شوق تو ابھی کچھ دیر پہلے میری جان لیتے لیتے رہ گیا۔ سوار نے اسے آدم خان سے ملنے والے اشاروں اور کار کے ڈیش بورڈ سے ملنے والی اشیاء کی تفصیل بتائی۔
کس طرح مل جاتے ہیں انہیں اپنے مقصد کے لیے ایسے لوگ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ پیسہ کیا نہیں کروا سکتا ڈیئر؟ تو اب شادی کینسل ہونے پر وہ دنیا کو کیا جواب دے گی؟ تیاریاں تو سبھی مکمل تھیں۔ بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، شادی کرنے کو تو نہیں کہہ رہی؟ اس نے شرارت سے ابرو اٹھایا اور کنان نے جھیپ کر سر نفی میں ہلایا۔ ڈونٹ وری، وہ پھر کوئی جھوٹ بول دے گی، اور جھوٹ بھی ایسا کہ مجھے ظالم بنا کر خود مظلوم بنتے ہمدردیاں بھی وصول کرے گی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھی سوار۔ کنان کا خالی خالی لہجہ یاسیت سے پر تھا۔ سوار نے ایک نظر افسوس سے اسے دیکھا۔ ایسے منفی جذبوں کے لیے محبت کا لفظ استعمال کر کے اس کی توہین مت کرو۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی یہی سمجھنے کی بھول کی تھی۔ مجھے تو بڑی سخت چوٹ کھانے کے بعد یہ ادراک ہوا۔ اللہ نہ کرے تمہیں زندگی میں کسی تلخ تجربے سے گزر کر سمجھنا پڑے۔ اور یاد رکھو کنان کہ سچے جذبے احسار، قربانی اور صبر و استقلال سے سجتے سنورتے ہیں۔ ایسی تباہ کن جذباتیت سوائے خود غرضی اور سفاکی کے کسی اور نام کی حقدار نہیں۔ محبت وہ ہے جو تم نے مجھ سے کی ہے۔ یہ تو وہ ہے جو استدلال سکھاتی ہے، برداشت، احساس، خلوص، سچائی، پاکیزگی، ایسے نہ جانے کتنے ہی خوبصورت نام ہیں محبت کے۔ غلط راہ پہ چلنا کہیں اس کی لغت میں درج نہیں۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ سچی محبت، کیونکہ محبت کا ایک ہی رنگ ہے اور وہی سب سے سچا ہے۔ جھوٹی محبت تو کہیں ہوتی ہی نہیں۔ اور وہ جسے میں نے محبت سمجھنے کی بھول کی تھی، یا اب شاید سماما نے بھی، وہ تو کچھ ناآسودہ ادھوری تشنہ سی خواہشات ہوتی ہیں، جن کی تسکین ہمیں کچھ جذباتی سہاروں کی بدولت وقتی طور پر حاصل ضرور ہو جاتی ہے، اور ہم جسے بڑی آسانی سے محبت کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیر پا ثابت نہ ہو اور صحیح سمت میں رہنمائی نہ کریں تو محبت ہرگز نہیں ہو سکتے۔ محبت صرف وہ نہیں سوار جو میں نے آپ سے کی ہے۔ کنان نے اس کے طویل تجزیے میں جو ایک چیز مس کی، وہ شاید سوار اپنے منہ سے کہنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے کنان بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی ہے جو آپ نے مجھ سے کی۔ اس نے ہلکا سا سر اوپر اٹھایا تو سوار نے سر نفی میں ہلایا، چہرے پر کسی یاد کا تاریک سایہ لہرایا۔ میں محبت میں کھرا ہوتا تو اس رات تمہیں پریشان کرنے تمہارے دروازے پر نہ آ جاتا۔ ابھی مجھے نہیں سوار، انتظار کی وہ تڑپ میرے نزدیک قابل معافی ہے، کیونکہ میری مٹھی میں اس سے کہیں کھرا اور سچا ثبوت موتی بن کے چمکتا رہتا ہے۔ ایسا کیا؟ سوار بالکل بے یقین تھا۔ کنان نے مسکرا کر چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھوں پہ تارا سا چمکا، پلکیں لرزنے پر 2-3 آنسو بے اختیار گال پر چھلک آئے تھے۔ سوار حیرت سے اس کی روتی مسکراہٹ کا راز جاننے کو بےتاب تھا۔ اس اغوا والی رات میں جب آپ کی سماما میڈم مجھے اپنے کسی مفاد کے لیے استعمال کر رہی تھی، میں بے رحم بھیڑیوں کے قبضے میں مجبور اور بے بس تھی۔ میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا، اس بے حس ظالم عورت نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا۔ لیکن اسی بے رحم رات میں اپنی جان خطروں میں ڈال کر میرے مسیحا بن کر ایک آپ سامنے آئے۔ نہ صرف میری زندگی، میری عزت کو ان درندوں سے بچایا، بلکہ ٹھنڈ سے جمے وجود کو صرف آپ کے خلوص، آپ کی اچائی کی گرمی نے پگھلایا۔ آپ نے میری نظروں میں مجھے عزت بخشی تھی سوار۔ وہ ایک بار پھر روتی جا رہی تھی کہ اس رات کی یادیں جب بھی تازہ ہوتیں، کنان کا دل سوار کے پاؤں چھو کر اسے مان دینے کو چاہنے لگتا۔ مجھے پہلی بار اپنی پسند، اپنی محبت پر فخر دلایا تھا آپ نے۔ میں آپ کی احسان مند ہوں سوار۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑ کر جس سچے دل سے اقرار کر رہی تھی، سوار نے اب سے پہلے شاید اس پر کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا اب رونا بند کرو، رفیق سر آ گئے تو کیا سوچیں گے؟ وہ اپنی اتنی تعریف ہضم نہیں کر پایا۔ آپ نے جاب بھی چھوڑ دی سوار؟ کنان نے اپنا چہرہ صاف کرتے موضوع بدلا۔ تو کیا نہ چھوڑتا؟ سوار نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں تو کنان کو ہنسی آ گئی۔ نہیں، میرا مطلب ہے آگے کیا سوچا ہے؟ رزق تو نصیب سے جڑا ہے ڈیئر، اگلی منزل کا تعین وہ اوپر والا کر چکا ہوگا، مجھے تو بس ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ مری میں شاید اتنا ہی دانا پانی لکھا تھا۔ جی؟ اس نے گھبرا کر سوار کو دیکھا۔ یہاں سے تو جانا ہے کنان، اس نے ایک آہ بھری۔ پہلے اپنے گھر، پھر کچھ کام کاج۔ انفیکٹ اسلام آباد میں 2 جگہ سے انٹرویو کی کال آئی تھی، میں نے یہاں کے حالات دیکھ کر اگنور کر دیا تھا، لیکن اب میں وہیں سے آغاز لیتا ہوں، ابھی کچھ دن ہیں۔ وہ مطمئن لہجے میں تفصیل بتاتے ٹھٹک سا گیا۔ سر جھکائے ہتھیلیاں مسلتی کنان کا رنگ فک ہو چکا تھا، چہرے پر عجیب سی ہویدگی چھائی تھی۔ وہ مزہ لے کر مسکرایا، لیکن اس سے چھپانے کی خاطر فوراً سمیٹ لی۔ تمہارے مری سے مجھے بڑے شکوے ہیں، جنہیں راس آیا ہے وہ آباد رہیں۔ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں برسات تھیں۔ سوار کا دل پگھل کر پانی ہوا۔ واپس آؤں گا کنان، تمہارے بغیر اب کہیں سکون نہیں۔ رونا شروع کر دیا پاگل، وہ پیار سے ڈانٹ رہا تھا۔
آپ تو ایسے کہہ رہے تھے۔ وہ پھر پلو سے آنکھیں خشک کرنے لگی۔ سوری، تنگ کر رہا تھا۔ یہ ہفتے بھر کا پلاسٹر اتر جائے پھر ہری پور جاؤں گا۔ سنا ہے ابا جی راضی ہو گئے ہیں۔ اس نے کاشی سے ملنے کی تفصیل بھی کنان کو سنائی۔ ابا جی سے مل کر اسلام آباد آؤں گا۔ قسمت میں ہوا تو وہیں جاب مل جائے گی، ورنہ کوشش جاری رکھیں گے۔ کہیں کام تلاش کر کے پھر کنان رفیق کو کنان سوار بنانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ لیکن اتنی دیر بعد آئیں گے تو وہ قاسم بھائی کے سسرالی۔ وہ بول تو فوراً پڑی لیکن بیچ راہ میں ہی اپنی عجلت پر شرمندہ ہو گئی۔ سوار کا کہکہا بلند ہوا۔ ننھی سی جان، کیسے کیسے ڈر لاحق تھے۔ بھائی سر سے تو سب سے پہلے یہی بات کرنی ہے۔ ہاں تو بتایا کب؟ وہ خفا ہونے لگی۔ وہ مان گئے تو انگوٹھی بھی پہنا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اپنے پروگرام آہستہ آہستہ اگلنے لگا۔ اب تو وہ بھی مان جائیں گے۔ اس کے خفیف ڈمپل مسکرانے سے پہلی مرتبہ گلاب سے کھلے۔ اور تم؟ سوار کو مان جانے کے ذکر پر کچھ یاد آیا۔ کنان نے بھی تعجب سے اسے دیکھا۔ برف پگھل گئی؟ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کنان ہنس دی۔ کنان کا دل کبھی برف نہیں تھا۔ میں نے چناروں تلے آپ کو سنتے اسی لمحے میں اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ میں صرف اس سوار کو جانتی ہوں جسے میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے سمجھا، اور جس سوار کے بارے میں صرف سنا، مری میں تو وہ آیا ہی نہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا تھا سوار، جو اس جگہ اس ماحول کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایسا نہ کرتے تو زمانہ اپنی باتوں سے آپ کو کیا سے کیا بنا دیتا۔ تنہائی نے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع دیا اور آپ گزرتے وقت کے ساتھ سدھرتے چلے گئے۔ لیکن جب دنیا نوکیں چبھوتی ہے تو انسان اپنی ہی غلطیوں پر آپ جواز پیش کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پھر رفتہ رفتہ خود کو صحیح بھی سمجھنے لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ 2 تلخ واقعات پیش آئے، بس اللہ پاک کی مہربانی یہ رہی کہ اس نے پردہ رکھا۔ ماہین باجی کے واقعے نے امی ابو کے ذہنوں میں دنیا کا خوف اس قدر بٹھا دیا تھا کہ امی تو اس ناپیش آئے صدمے کے محض خیال سے ہی دنیا چھوڑ گئیں۔ اور ابو؟ اس نے ذرا دیر توقف کیا۔ ابو کی آنکھوں میں وہ ڈر ٹھہر سا گیا تھا۔ میں جب اغوا ہوئی تو اس اندھیرے کمرے میں رسیوں سے بندھے مسلسل ایک ہی بات تصور کرتی رہی کہ ابھی کہیں سے پولیس دندناتی ہوئی آئے گی اور مجھے اغوا کاروں کے چنگل سے چھڑوا لے جائے گی۔ لیکن گھر واپس آ کر جب پتہ چلا کہ ابو پولیس وغیرہ سے رابطے میں ہچکچا رہے تھے تو میں نے صحیح معنوں میں ان کے خوف کو جانا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ازمیر ہوٹل میں سب کو پتہ چل چکا ہوگا، آس پڑوس والے جمع ہوں گے، لیکن ابو میرے اغوا سے زیادہ دنیا کی نگاہوں سے خوف زدہ تھے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے کنان، یہ بھی اوپر والے کی مہربانی ہوئی آپ پر۔ ہر حال میں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جانتی ہو کنان، میرے ساتھ ماضی میں جو ہوا تھا، شروع میں بہت دنوں تک میں بھی اس بات پر شکوہ کنا رہا تھا۔ باغی دل و دماغ میں فاسد خیالات آتے کہ بھلا اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا، پھر میرا ہی بھرم کیوں ٹوٹا، مجھے ہی رسوائی کے داغ بدنامی کے تمغے کیوں ملے۔ لیکن آج وہی میں سوچنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کی مصلحتوں کو ظاہراً سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں جس گڑھے میں اب سے 1 سال پہلے گر گیا تھا، اگر اس کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑتی تو آج سوار عبدالعلی کیسی بگڑی ہوئی شخصیت ہوتا، بے ضمیر، غیرت سے عاری، ڈھیٹ اور گناہوں سے لتھڑا ہوا۔ بنا رسوا ہوئے میں اس سوار علی سے کبھی نہ مل پاتا جس میں کنٹرول ہے، عورت کو احترام کی نظر سے دیکھنے والی آنکھ ہے، رشتوں کا تقدس ہے، محنت کا جذبہ ہے، سب سے بڑھ کر جسے اللہ نے سچی پاکیزہ محبت سے نوازا ہے۔ اور یہی تو نوازتا ہے، رب کریم کی ایسی نوازش جس کا میں اہل ہی نہیں تھا۔ آپ اہل تھے سوار، تبھی۔ سوار؟ میاں جی نے دروازے کے باہر ہلکا سا گلا کھنکارا اور سوار نے کنان کی طرف دیکھا۔ شاید رفیق سر آ گئے تھے۔ صاحب میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ مری میں گزرا سوار کی زندگی کا یہ 1 سال اس کے چہرے پہ پڑا فریب کا دوہرا نقاب نہیں بلکہ گناہ کا احساس، اس کا ازالہ تھا۔ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اس کا دفاع کرتے ہیں، غلطی تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ غلطی پر غلطی کرتے اپنی زندگی کیا سے کیا بنا لیتے ہیں۔ میاں جی نے سبھاؤ سے آغاز لیا اور رفیق احمد بس ہولے سے سر ہلا کر رہ گئے۔ سوار کے پلاسٹر کا آج 5واں روز تھا۔ رفیق احمد اس شام سوار کی عیادت کر کے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر معمول کی چند ایک باتیں کر کے کنان کو ساتھ لیے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کا مثبت رویہ سوار کے لیے نہایت حوصلہ افزا رہا تھا۔ دوسری طرف کنان نے گھر واپسی پر انہیں پہلی مرتبہ جمشید کے متعلق ہر بات تفصیل سے بتا کر اغوا کے متعلق ان کے ابہام دور کیے۔ ثمامہ کی باتیں بھی انہی باتوں کے دوران کھلتی چلی گئیں۔ وہ چپ چاپ اسے سنتے رہے تھے اور آج 5ویں روز میاں جی ایک مرتبہ پھر ان کے روبرو تھے۔ صاحب انسان کو کسی کی کوئی کمزوری، کوئی خطا معلوم ہو جائے تو وہ زندگی بھر کے لیے اس شخص کو اسی نظر سے دیکھتا ہے، جبکہ ہمارے ارد گرد لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور وہ ہمارے سامنے کسی اور روپ میں آتے ہیں۔ بات صرف انسان کی خبر اور بے خبری کی ہے۔
ہو سکتا ہے نا کہ میں نے زندگی میں سوار سے زیادہ بھیانک گناہ کیے ہوں، لیکن آپ ان سے واقف نہیں، اس لیے آپ کی نظر میں سوار سے زیادہ اچھا ہوں۔ لیکن وہ اوپر والا مخلوق کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا۔ گناہ کی سزا وہاں بھی ہے، لیکن گناہ کر کے پچھتانے اور اسے نہ دہرانے والے کے لیے کوئی سزا نہیں، صرف معافی ہے۔ اور ہم معاف نہیں کرتے، دوسرا موقع نہیں دیتے۔ میں نہ تو سوار کی کوئی گارنٹی دوں گا، نہ بڑے بڑے وعدے، بس ایک التجا کہ ایک بار اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں، کیا واقعی وہ سوار کو ایک مجرم، ایک گنہگار اور غلط آدمی سمجھتا ہے؟ صاحب، اگر آپ کا دل گواہی دے کہ آپ سوار پہ بھروسہ کر سکتے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر اس کی طرف سے رشتے کی پرخلوص درخواست لے کر آیا ہوں۔ آپ سوچئے گا ضرور۔ میاں جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے آپ بیٹھیے نذر بھائی، میں چائے۔ نہیں صاحب، بہت شکریہ، اس وقت تو جلدی میں ہوں، اور اگلی بار وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سوار کو کھلے دل سے معاف کر دیا تو اس کے والد صاحب کو ساتھ لیے ہی آؤں گا۔ میں نے سوار کو معاف کر دیا ہے نذر بھائی، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تو کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہ جاتی۔ معاف کر دیا ہے صاحب تو قبول بھی کر لیں، مجھے یقین ہے سوار آپ کی امیدوں پر کھرا اترے گا۔ اللہ پاک بہتری فرمائے گا انشاءاللہ، انہوں نے تسلی دینے کے انداز میں کہا، اور میاں جی انہیں دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ کنان چائے لے کر کمرے میں آئی تو میاں جی جا چکے تھے۔ بے چینی سے بے اختیار باپ کی طرف دیکھا۔ اس روز بھی تو ایسا ہی کچھ ہوا تھا، دل بے طرح گھبرایا۔ وہ کچھ جلدی میں تھے، میں نے چائے کے لیے روکا لیکن چلے گئے۔ رفیق احمد نے خود ہی وضاحت کرتے کنان کی پریشانی کم کی، اور وہ بھی چپ چاپ وہیں بیٹھ کر ابو کے لیے چائے بنانے لگی۔ رفیق احمد نے ایک نظر کنان کے جھکے سر کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی اسے میاں جی کی باتیں بتانے لگے۔ میاں جی ٹھیک کہتے ہیں ابو، جب ہمارے علم میں کسی کی اچھائی یا برائی آتی ہے ہم اسی کے مطابق سٹینڈرڈ قائم کر لیتے ہیں۔ یہی دیکھ لیں کہ ماہین باجی نے جو غلطی کی تھی اس کا ہم گھر والوں کے علاوہ صرف اس ٹیکسی والے جمشید کو پتہ چلا تھا، اور اس نے اس کا کتنا غلط استعمال کیا، اور ہم سب گھر والوں کو برا بھی سمجھا۔ یہ سچ ہے کہ جس کا کوئی قصور ہمیں معلوم نہیں، ہماری نظر میں وہ فرشتہ ہے، اور جس کی کوئی کمی کوتاہی ہمارے علم میں آ جائے اسے ہم مرتے دم تک فراموش کرتے ہیں اور نہ ہی معاف۔ ماہین میری اولاد تھی نا، اسے تو میں نے بیوی کھو دینے کے باوجود کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، تو کیا سوار کو بیٹا سمجھ کر معاف نہیں کر سکتا؟ جی، کنان کا سوار کے نام پہ ہاتھ کانپا۔ میں نے قاسم کے سسرالیوں کو کل ہی انکار کر دیا تھا۔ میاں جی آج نہ بھی آتے تو میرا سوار اور اس کے والدین سے ملنے کا ارادہ تھا۔ انہوں نے رسان سے اپنی بیٹی کو اطلاع دی اور کنان کی جھکی پلکیں اٹھ نہ سکی۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے، انہوں نے گلوگیر لہجے میں کہا، اور کنان بھاگ کر ان کے قریب آ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دیں ابو، اس روز مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے آپ کو بتا کر نکلنا چاہیے تھا۔ کنان کو سوار کے ایکسیڈنٹ والی شام یاد کرتے جی بھر کے شرمندگی محسوس ہوئی۔ دماغ کام کرتا تو بتا کر جاتی نا، انہوں نے پیار سے کنان کو چھیڑا اور وہ روتے ہوئے ان کے کندھے سے لگ گئی۔ اس کے بابا سچ مچ اس کے بہترین دوست تھے۔ آئی لو یو ابو، وہ روتے ہوئے ان کے بازو سے لپٹ گئی۔ لو یو ٹو بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کنان کا ہاتھ تھپکا۔ دل نے گواہی دے دی، اب سب کچھ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ ہری پور کی اس مہربان شام کا دامن آج قدرت کے انعاموں سے پر تھا، انعام جو توبہ کے بدلے بخشش اور صبر کے بدلے راحت کی صورت سوار کے دامن میں آئے تھے۔ دل مطمئن تھا کہ غلطی کر کے اس کی معافی طلب کرنے اور اس غلطی کو دوبارہ کبھی نہ دہرانے کا عزم ہی اس کی بخشش کا یقین بن کر دل میں اترا تھا۔ سوار عبدالعلی آج باعزت طریقے سے اپنے بڑوں کی شفقت و محبت کے سائے تلے رفیق احمد کے گھر کی رحمت، ان کی راحت بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا۔ چہروں کی رونق بتاتی تھی، بدگمانیوں کے تاریک بادل چھٹ چکے تھے۔ روشنی نے باہیں کھول کر سوار کی زندگی میں اجالا کر دیا تھا۔ اس سے قبل سوار کچھ 1.5 ماہ پہلے اپنے گھر پہلی مرتبہ واپس آیا تھا۔ ابا جی بیمار تھے اور اس کی آمد کے شدت سے منتظر تھے۔ انہیں کاشی سے سوار کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو خود ہی مری جانے کے لیے بے تاب ہو گئے، لیکن ان کی طبیعت کو دیکھتے عمار بھیا کاشی کے ساتھ مری آئے اور سوار کا پلاسٹر اترا تو اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے آئے۔ ابا جی تو اسے صحیح سلامت سامنے پا کر ہی تندرست ہو گئے۔ سوار نے چند دنوں بعد ہی میاں جی کو بلوا بھیجا اور انہوں نے سوار کے گزرے 1 سال کی کہانی جن الفاظ میں مولوی صاحب کو سنائی وہ خوشی سے ہی رو پڑے۔ گزرے 1 سال کے دوران اپنی نافرمان بگڑی اولاد کے بارے میں نہ جانے وہ کیا کچھ اخذ کر چکے تھے۔ ان کے نزدیک تو سوار اچانک ایک دن ایک بڑے کریمنل کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا اور ان کی بچی کچی جان بھی نکال لے جائے گا، لیکن ان کا بیٹا دور پردیسیوں میں اپنا ایک ایک پل گناہوں کے ازالے اور تلافی میں گزارتے صرف اپنے رب کی خوشنودی میں لگا تھا۔ وہاں تو کوئی اس کو جاننے والا نہ تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا،
تو پھر وہ جی جان سے محنت کر کے شرافت اور سادگی بھری زندگی آخر کس لیے گزار رہا تھا؟ حالانکہ سماما کی صورت میں راتوں رات امیر کبیر بننے کا شارٹ کٹ بھی مارے باندھے اس کے گلے کا ہار بنا تھا، لیکن وہ اسے بھی جھٹک چکا تھا۔ مولوی صاحب سنتے جاتے اور حیران ہوتے جاتے۔ اب تو دنیا بھی میرے بیٹے پر انگلی اٹھائے تو دفاع کے لیے پہلے اس کے باپ کو سامنے پائے گی۔ انہوں نے فخر سے سوار کی طرف دیکھا اور وہ اتنی تعریف پر بس میاں جی کو گھور کر رہ گیا۔ وہی تھے جن کی زبان کو آرام ہی نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا قصے نکال کر بیٹھے تھے۔ چند دن میاں جی کی خوب خاطرداری کر کے وہ ابا جی اور میاں جی کو ساتھ لیے دوبارہ مری آیا۔ مولوی صاحب یہاں اس کے سبھی جاننے والوں سے ملے تو جیسے میاں جی کے کہے کی تصدیق ہو گئی۔ ازمیر ہوٹل میں پہلی بار صدیق، قاسم اور عصمت علی کا سوار کے اصل باپ سے تعارف اور ملاقات ہوئی۔ مال روڈ پہ دلیر بھائی اور عمران سے ملنا ہوا، ڈھابے پر رب نواز اور فخری سے، مٹھائی کی دکان پر مشتاق بھائی۔ مولوی فیض الحسن کو لگا پورا مری ان کے بیٹے کے گن گا رہا ہے۔ تم نے تو بھائی کمال کر دیا، وہ خوشی سے دمکتا چہرہ لیے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ 11 عدد باجیوں اور بہنوں سے بھی ضرور ملواتا اگر جو آپ کوکنگ اسکول کے دنوں میں آتے، اس نے مسکرا کر میاں جی کی تائید چاہی۔ بادلوں بھری اس شام میں وہ ڈھابے کے باہر کھاٹوں پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میاں نے کچھ دیر سوچتے ہوئے انگلیوں پر حساب کرنا چاہا، پھر سمجھ آنے پر سر ہلاتے مسکرا کر سوار کو دیکھا۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کوکنگ کلاس کے دنوں میں 15 لوگوں کا ذکر چلتا، جن میں سے 3 تو وہ مرد حضرات تھے، تو مطلب کنان کو چھوڑ کر 11 بہنیں۔ اب وہ لطف لے کر ہنس رہے تھے۔ مولوی صاحب نے رفیق احمد سے مل کر باقاعدہ رشتے کی بات بھی کر لی تھی اور انہوں نے اپنے بہن بیٹی داماد سے مشورے کے بعد اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا تھا۔ باہمی صلاح مشورے سے مہینے بھر بعد شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی اور آج کنان دلہن بنی اندر خواتین میں اس کی منتظر تھی۔ رفیق احمد، رابعہ پھپھو، ماہین باجی، دیا اور اس کی امی دلہن کے ساتھ ہی ہری پور آئے تھے، وہ بھی سوار کے بہت اصرار پر، کیونکہ رشتے وغیرہ کی تمام باتیں مری میں طے پا جانے کے بعد سے وہ لوگ ایک بار بھی یہاں نہیں آئے تھے۔ سوار چاہتا تھا رفیق سر ضرور اپنی تسلی کے لیے ان کے ہاں آئیں، اور آج ان کے چہرے کی خوشی بتاتی تھی کہ اپنی بیٹی کی قسمت پر وہ رشک کر رہے تھے۔ سوار ایک کھاتے پیتے گھرانے کا خوشحال لڑکا تھا۔ ان کا گھر، رہن سہن، گھر والوں کی طبیعت، سب ان کے اطمینان میں اضافہ کر رہے تھے۔ آ بھی جائیں دلہے میاں، وہاں کیوں رک گئے؟ آمنہ بھابھی کی شوق آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ حال میں لوٹا۔ بھابھی سامنے برآمدے میں اسی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ ہماری بہو رانی پہلے ہی اتنے لمبے سفر سے تھک چکی ہے، اب تم نہ اتنا طویل انتظار کرواؤ۔ وہ صحن میں نکل کر اسے بازو سے کھینچ کر کمرے کے قریب لے آئیں۔ بھابھی، اس نے عجلت میں واپس مڑتی آمنہ کو آواز دے کر روکا۔ سوار کے لہجے کی سنجیدگی پر آمنہ تعجب سے مڑی۔ سوار واقعی سنجیدہ تھا۔ آپ کا شکر گزار ہوں بھابھی، اس رات آپ میری مدد نہ کرتی تو زندگی کا اس رخ پہ جانا ناممکن تھا شاید۔ سوار، وہ محبت سے کہتے اس کے قریب آئیں، اور یہ بھی سوار کی التجا تھی کہ کم از کم گھر والے اب اسے اسی نام سے بلائیں گے۔ تمہاری امی زندہ ہوتیں تو وہ بھی یہی کرتی نا؟ تو بتاؤ، کیا میں نے تمہیں بیٹے سے کم سمجھا ہے کبھی؟ اسی لیے کنان کو بہو کہا جا رہا تھا۔ وہ اس بار ہلکے پھلکے مسکرا دیا۔ ہاں، کیونکہ اس کا نام لینے کی عادت آہستہ آہستہ ہی پڑے گی۔ جی، لیکن مجھے کافی پریکٹس ہے۔ اس نے شرماتے ہوئے سر کھجایا تو بھابھی نے اس کا کان کھینچا۔ پوری کہانی الف سے یہ تک سنانی ہوگی مجھے، ایک لفظ کی بھی رعایت نہیں۔ جو حکم میری اماں۔ اس نے سر جھکا دیا اور آمنہ نے ہنستے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ لیے کچھ دیر تو چوکھٹ پہ کھڑا اندر کی صورتحال دیکھے گیا۔ کنان سر جھکائے بھی کافی سٹپٹائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ غالباً بھابھی سے باتیں کرتے اس کی آواز سن چکی تھی۔ سوار نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور دوسری تفصیلی نگاہ کنان کی تیاری پر ڈالی۔ نکاح کی رسم کے بعد 4 بجے مری سے ان سب کی روانگی ہوئی تھی۔ یہاں آ کر بھی وہ مردانے میں ہی رہا۔ اب تک کے تمام وقت میں اس کی اڑتی پڑتی سرسری نظر ہی کنان پر گئی تھی۔ سرخ اور لائٹ گرین لہنگے میں سجی سنوری کنان آج عام دنوں سے بالکل ہٹ کر بہت الگ دکھائی دے رہی تھی۔ دلہن کے روپ کا بھلا اب تک اس نے تصور ہی کہاں کیا تھا؟ وہ کبھی اس کی ہوگی پورے حق اور دنیا کی رضامندی کے ساتھ؟ ایسا تو سوچنا بھی ناممکنات میں سے لگنے لگا تھا۔ سب آپ کی مہربانی ہے سماما ابراہیم۔ سوار کا تصور تک تلخ ہو گیا۔ جیت لینے کی راہ میں ایسی انتہا کی بے حسی اور اس شدت کی خود غرضی اللہ کے وجود کو بھلا بیٹھی تھی غالباً۔ وہ اپنی سوچ کی کڑواہٹ پر سر جھٹکتے حال میں واپس آیا۔ اس کی معصوم پری کس شدت سے اس کی آمد کی منتظر تھی۔ سوار علی نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یقین بہرحال اندر کہیں زندہ تھا۔ سوار نے مسکرا کر کنان کی بے چینی اور اضطراب کو جانچا۔
کمرے کے اندر آ کر بھی ابھی تک وہ بت بنا کھڑا تھا۔ کنان اب نروس ہو رہی تھی۔ سوار نے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب جا کر گھڑی، موبائل، بٹوا وغیرہ سامنے رکھتے آئینے میں اس کی لرزتی مضطرب پلکوں کو دیکھا۔ معلوم نہیں آج وہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر یا اجنبی نہ تھے، تعلق تو نہایت دوستانہ رہا تھا۔ وہ تو اس کے مسکرا کر استقبال کرنے کی توقع کر رہا تھا، لیکن محترمہ تو نگاہیں اٹھا کر دیکھنے تک کی روادار نہ تھی۔ سوار نے مسکرا کر گلا کھنکارا، تمہاری خاموشی تو اب مجھے بھی نروس کر رہی ہے۔ کیا ہوا؟ دلہا پسند نہیں آیا؟ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ایک ہتھیلی بیڈ پر ٹکاتے اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ آخری جملے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی۔ شکر ہے تم ہنسی تو، مجھے تو اب تمہارے کنان ہونے پر بھی شبہ ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنا شک ظاہر کیا اور کنان نے بس سوالیہ نظر اٹھائی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن اپنی کنان کنان سی نہیں لگ رہی۔ اس نے آنکھیں سکیڑیں۔ کنان اس پر ہنسی نہیں روک پائی۔ ویسے آج بولتی کیوں بند ہے؟ وہ یہ میک اپ، زیور اور بھاری ڈریس۔ وہ شرمائی سی بمشکل حلق کھول پائی۔ دل چاہ رہا تھا کہیں غائب ہی ہو جائے۔ مطلب میک اپ، زیور وغیرہ کی وجہ سے بولتی بند ہے؟ سوار خود بھی اچنبے میں پڑ گیا۔ کنان کی کھنکتی ہنسی کی آواز کمرے میں گونجی۔ نہیں، وہ کنان لگنے والی بات۔ اس بیچاری کا گھبراہٹ نے چہرہ سرخ کر دیا۔ صحیح، یعنی جب ہمیں اپنی بہت پیاری، بہت محبوب ہستی کو اپنا لینے کی یقین دہانی چاہیے، یہ ظالم دنیا شک کے راستے ہموار کر دیتی ہے۔ میں کنان ہی ہوں، نہایت معصومیت سے یقین دلایا گیا۔ سوار نے کہا اندر ہی روکا۔ اچھا، وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور اس کے گود میں رکھے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو یہاں میری آنکھوں میں اپنی شفاف چمکتی اپنائیت بھری آنکھوں سے دیکھ کر اپنے ہونے کا یقین دلاؤ۔ میری بے یقینی ان لمحوں میں کسی حسین خواب سے کم نہیں، اور یہ خوبصورت حسین خواب تمہیں پہلی مرتبہ دیکھ لینے کی دھند بھری پہلی رات سے پچھلی آخری رات تک کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا۔ آج تم مجسم اس خواب کی تعبیر ہو کنان، تو یقین آنا محال ہے۔ سوار کی خوش نصیبی کہیں آج بھی ایک پرفریب دھوکہ ثابت نہ ہو۔ یقین آنے دو کنان کہ تم واقعی میری خوش بختی ہو، کسی شازمہ، کسی سمامہ کا بچھایا کوئی جال نہیں۔ مجھے یقین آنے میں اس بار شاید ایک مدت درکار ہو کنان۔ جھوٹ اور فریب کے حسین ریشمی دھاگوں نے میرے گرد بہت کس کے جال باندھے۔ اب میں منزل پر ہوں تو امید و بیم کی کیفیت میرے حواس کھو رہی ہے۔ وہ نرمی، لطافت اور محبت سے آغاز لیتے نہ جانے کب پھر سے اتنا متزلزل ہونے لگا۔ آواز بھرائی سی اور لہجہ انتہا کا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کنان نے اس کا ہاتھ ایک جذب سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج کے بعد آپ ایسا کچھ نہیں سوچیں گے سوار۔ کنان دھوکہ نہیں، سچ مچ آپ کے ٹھہراؤ آپ کی منزل کا نام ہے۔ وعدہ کریں سوار، میری محبت کے سچ کو کسی اور کے جھوٹے ترازو میں تولنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے وجود میں کسی اور کا عکس، کسی اور کی پرچھائی کبھی محسوس نہیں کریں گے۔ ہماری سچائی، ہمارے خلوص نے آج ایک دوسرے کو پایا ہے۔ ہم دونوں ہی اس یقین کے سہارے آگے بڑھیں گے۔ کسی غلط فہمی، کسی شک کے بیج کو ہمارے بیچ پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیں سوار، کنان اپنی صفائی میں بنا ایک لفظ بولے چپ چاپ آپ سے دور ہو جائے گی۔ میرے پاس سوائے میری محبت، میرے خلوص کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ سوار کے محض دو ہی جملوں سے یکلخت اتنی سراسیمہ، اتنی بے بھروسہ ہو گئی تھی کہ لرزتے ہاتھوں سے سوار کے ہاتھ پر مسلسل اپنا دباؤ بڑھائے روتی چلی جا رہی تھی۔ آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہوئے تو بے لگام رخساروں پر بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ بے ربط ٹوٹے پھوٹے جملوں سے وہ آج اسی لمحے سوار کے ہر وہم، ہر خدشے کو مٹا دینا چاہتی تھی، جبکہ سوار اس کے بہتے آنسوؤں، اس کی لڑکھڑاتی زبان اور اس کے جملوں پر سخت متعجب، شرمندہ اور بے یقین سا بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں نے تو بس ایک بات، وہ اس کی روئی آنکھوں میں تکتے شاید اس لمحے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھ رہا تھا۔ اس کی کنان اس سے بڑھ کر اس کے لیے پریشان تھی۔ یہ ایک بات نہیں سوار، شاید آغاز ہے ہماری محبت کے امتحان کا، اور میں کنان سوار علی اپنی جان دے کر بھی اس امتحان میں پوری۔ کپ کپاتے لبوں کا وہ اقرار تو سوار کی بھی جان کھینچ لینے کے مترادف تھا۔ بے اختیار اس نے کنان کو اپنے سے لگا لیا۔ ایسا کبھی مت کہنا کنان، میری زندگی، میری سانسوں سے جڑی ہو تم۔ مجھے یقین آنے تک، میرے پر یقین ہونے کے بعد تک، حتیٰ کہ میری زندگی کے اکتا دینے والے وقت تک تم میرا ساتھ دو گی۔ اچھا، وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے روتے روتے ہنس پڑی۔ میرے ساتھ سے بھی اکتا جائیں گے ایک دن؟ ہاں، وہ ایک جذب سے مسکرایا۔ یہ بھی ایک نیک شگون ہوا کرتا ہے میری جان۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھک ہار جائیں تو مطلب وہ بھی ایک طویل سفر کا انجام ہوگا۔
یہ آدمی تو سچ میں بے وفا ہوتے ہیں، میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے سوار کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے شکوہ کیا۔ مسکراتے ہوئے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ سوار کے بازو کے گھیرے میں قید وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھتا سوار بڑا پیارا سا مسکرا دیا۔ جانتا ہوں، اس نے کنان کا چہرہ ایک مان اور غرور سے اوپر اٹھایا، اور یہ بات میری کنان کے سوا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ نہ ان کانوں کو سوائے کنان کے اب کسی اور سے اظہار سننے کی حاجت ہے۔ اس نے کنان کے بازو پہ رکھے اپنے ہاتھ کو نرمی اور محبت سے دباتے اسے کچھ اور اپنے قریب کیا۔ تم بولو کنان، اور بولتی جاؤ، میرا تھکا ہارا مسافر دل بس سنتا چلا جائے۔ تم ہی ہو ندی کنارے کا وہ ٹھنڈا پرسکون گوشہ جس میں پوری ایک عمر قیام کرنے کو یہ مسافر اب اور کسی منزل کی تلاش میں کہیں نہیں جائے گا۔ اور مجھے بھی تو آپ کو سننا ہے، وہ نیچے دیکھتے شرمیلا سا مسکرا رہی تھی۔ سوار نے کچھ دیر خاموش رہ کر اسے دیکھا، لیکن لبوں پر آنکھوں میں بڑی شرارتی سی ہنسی تھی۔ کنان نے جواب نہ ملنے پر تعجب سے سر اٹھایا تو اس کی ہنسی کو نہ سمجھنے والی نظروں سے دیکھا۔ بس صرف سننا؟ چمکتی آنکھوں میں مبہم سی تابناکی لیے وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کنان نے گڑبڑا کر نظر ہٹائی۔ مزاج کے بدلتے رنگ بڑا ہی نروس کر دیتے۔ ماحول کا رومانوی اثر جو اول اس پر بڑی ہی گھبراہٹ طاری کر رہا تھا، گفتگو کے آغاز نے اسے کچھ دھیما اور سہل کر دیا تھا۔ وہ سٹ پٹا کر بے ساختہ اس سے دور ہوئی۔ اچھا، سوار نے آنکھیں چھوڑی کرتے داڑھی کھجائی۔ مطلب واقعی صرف سننا؟ لیکن کنان کوئی جواب نہ دیتے بس دوپٹہ اپنی جانب کھینچ کر رہ گئی، اور سوار نے دایاں ہاتھ چپکے سے سائڈ ٹیبل کی طرف لے جاتے ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ کمرے کی لائٹ پہلے ہی آف تھی۔ کیا ہوا؟ لائٹ؟ اندھیرے میں کنان کی گھبرائی آواز سرگوشی سی ابھری، لیکن سامنا جواباً بجائے کسی آواز کے دو ہاتھوں بازوؤں کے حاوی ہوتے مکمل گھیرے، چہرے کے بالکل قریب مہکتی گرم سانسوں اور لبوں کے نرم لمس سے ہوا، جس نے حیرت کو گھبراہٹ اور گھبراہٹ کو رفتہ رفتہ خاموش سپردگی میں تبدیل کر دیا۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو فائنلی ناول اپنے اختتام کو پہنچا، اور میں بھی شکر کر رہی ہوں کہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ جی ہاں، مجھے طویل ناول پسند ہیں، لیکن کچھ ناول ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ طویل ہو جائیں تو میں اکتا بھی جاتی ہوں، تھکنے بھی لگتی ہوں۔ اکثر ناول ہوتے ہیں جن کا آغاز بہت دلچسپ ہوتا ہے اور کافی آگے تک کہانی جب جاتی ہے تو تجسس قائم رہتا ہے، اور پھر آخر تک جاتے جاتے انسان بوریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خیر، کہانی اچھی تھی۔ ریویو کی بات کروں تو کوئی خاص ریویو میرے پاس نہیں ہے اس کہانی کے حوالے سے۔ زیادہ کردار نہیں تھے، اور کہانی کے جو مین کردار تھے وہ تو بہت ہی کم تھے، اور انہی کے گرد ساری کہانی گھومتی رہی۔ تو کہانی اوورآل اچھی تھی، لیکن کچھ جگہوں پر مجھے رائٹر کا یعنی جھکاؤ کہہ لیں یا فیور کہہ لیں کہ وہ سوار کی جانب تھی، یعنی کہ غیر جانبدار نہیں تھی، وہ سوار کو بے گناہ ثابت کر رہی تھی۔ ہاں، باقی باتیں بالکل ٹھیک تھی، میں ان سے ایگری کرتی ہوں۔ جو میاں جی کی سوچ تھی اور جو باتیں تھی، سب سے اچھا کردار مجھے میاں جی کا لگا تھا۔ ایک تو ان کی یہ بات مجھے اچھی لگی تھی کہ انہوں نے سوار کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے بارے میں انہیں سچائی نہ بتائے، کیونکہ سوار ان کے دل میں بس گیا تھا، ان کے دل کو لگ گیا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے حوالے سے کوئی تلخ بات، کوئی ناگوار بات سامنے آئے اور ان کے دل میں اس کے لیے کوئی کسی قسم کی بدمزگی، بدگمانی پیدا ہو۔ تو انہیں اس کے ماضی سے کوئی غرض نہیں تھی، انہوں نے منع کر دیا۔ لیکن جب اس نے رشتے کی بات کی تب انہوں نے اسے کہا کہ وہ ضرور اس کی کہانی جاننا چاہیں گے، اور پھر ہی وہ کنان کا رشتہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ بات اچھی تھی۔ ظاہر ہے آپ کسی کی بیٹی کے لیے کسی کا رشتہ لے کر جانے لگے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، تو وہ بہت اچھا تھا ان کا کردار۔ اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی کمزور لمحے میں بہک جاتا ہے، ہم فرشتہ نہیں ہیں۔ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، بے شک انہیں گناہوں سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہر چیز دیکھیں نا، مائل کرنے والی ہو، غالب آ جاتی ہو، انسان کمزور ہو جاتا ہے اپنے نفس کے آگے، تو وہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہیں اور وہ بہک بھی جاتا ہے۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کر لے، یہ نہیں کہ اس پر ڈٹ جائے، اس پر قائم ہو جائے۔ اپنی غلطی کو مان لینا اور پھر اس غلطی کو نہ دہرانا اور خود کو جو ہے بچا کر رکھنے کی کوشش کرنا، وہ ایک اچھا عمل ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے، اس پر شرمندہ ہونا اور شرمندہ ہو کر معافی مانگ لینا بہت احسن عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہ ہم انسان ہی ہیں جو معاف نہیں کرتے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں کہانی میں خود بھی رائٹر نے بیان کرتی ہیں۔
تو وہ مجھے اچھی لگی ہیں۔ ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر مجھے ایسا لگا کہ وہ سوار کو فیور دے رہی ہیں، مطلب اس کی سپورٹ کرتی ہوئی محسوس ہوئی مجھے کہ اس کے کردار کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں وہ کہانی میں اکثر جگہوں پر۔ لیکن باتیں اور لاجک جو ہیں وہ ساری ٹھیک تھیں ان کی، تو وہ مجھے اچھی لگی ہے کہانی۔ اوورآل کہانی اچھی تھی، بس وہ یہاں پر برا لگا کہ ثمامہ سے جو ہے اس کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اس کے ذہن میں اس بات کو آنا چاہیے تھا کہ بھلا کنعان سے رشتہ نہ ہونے کے بعد فائدہ کس کا تھا۔ تو اس سب میں اس کو فوراً سے ثمامہ کا کردار جو اس کی نظروں میں آ جاتا، اتنا تو بھولا نہیں تھا سوار علی کہ اسے یہ سامنے کی بات نظر نہ آتی۔ تو شاہزمہ کے ساتھ تو چلے وہ بھول چک میں چوٹ کھا بیٹھا تھا، تو اس کے بعد اسے زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے تھا اور اسے ثمامہ سے دھوکہ ہرگز نہیں کھانا چاہیے تھا۔ لیکن خیر، انسان ہیں، جب جذباتی ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اس بات کو بھی سوار نے ریئلائز کیا کہ اس نے جذبات میں آ کر بہت دفعہ جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں، غلط قدم اٹھائے ہیں۔ تو ساری چیزیں جو ہے وہ بہت واضح تھی، بہت اچھی کہانی تھی، لو سٹوری اچھی تھی، تو اچھی لگی مجھے۔ آپ سب کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ جلد نیا ناول لے کر حاضر ہوں گی، لیکن ابھی میں لوں گی ایک لمبا سا بریک، میں ریسٹ کروں گی اور سکون سے کوئی دوسرا ناول دیکھوں گی کہ کون سا شیئر کیا جانا چاہیے۔ تب تک آپ لوگ آرام سکون سے انتظار کیجیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو انتظار نہیں کروانا چاہتی ہوں جب ناول کنٹینیو ہو۔ تو مجھے اسکپ کرنا اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایپیسوڈ کا انتظار کرتے رہیں اور میں آرام کروں کہ جی میں ریسٹ کر کے اور پھر کروں گی۔ تو جب ناول اینڈ ہو جاتا ہے پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں چھٹی کروں اور میں ریسٹ کروں۔ تو آپ لوگوں کو بھی انتظار نہیں ہوگا کہ ایپیسوڈ کب آئے گی، کیونکہ تو نیا ناول شروع ہوگا تو پھر اس کا ہی انتظار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔